السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہے؟ میرا حال احوال تو میری آواز سے بھی واضح ہو رہا ہوگا آپ سب کو. طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی ہے. میں نے میڈیسن بھی لی تھی تاکہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور آپ سب کو جو ہے وہ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ صحت یابی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ نزلہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی جاتا ہے، جتنی مرضی دوائیاں کھا لی جائیں. تو کچھ ایسا ہی حال میرا بھی ہے. گلا اور ہونٹ بار بار خشک ہو رہی ہیں اور سانس جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں دے رہا. خیر یہ سب مسائل چلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ 1-2 دن میں اور طبیعت مزید بہتر ہو جائے گی. ناول کی جانب چلتے ہیں. ناول جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تقریباً، لیکن اتنی بھی جلدی نہیں. ابھی اس کی 3 مزید ایپیسوڈ آپ سب کے سامنے ہوں گی اور اس کے بعد پھر یہ ناول ختم ہوگا. اور نیکسٹ ناول کون سا ہوگا وہ میں نے ابھی چوز نہیں کیا. بہت ساری فرمائشیں ہیں جو لائن میں ہیں، تو انشاءاللہ ان میں سے ہی کوئی اچھی سٹوری جو ہے وہ سلیکٹ کروں گی. آج کا ناول جو ہے اس کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے. ناول کا نام ہے شب یقین. مصنفہ ہیں ہادیہ مغل. وارڈروب کے آگے کھڑی وہ ہر دروازے کو کھولنے کی کوشش میں تھی. یہ تجسس بھی تھا کہ آخر آہن نے اتنے وارڈروبس کیوں بنوائی ہیں، اور سب سے زیادہ چڑ اسے ان لاکس پر تھی. سرمئی تھیم سے سجا کمرہ بعض اوقات اسے ایک تہہ خانے کا تاثر دے رہا تھا. کل رات وہ نیند میں بھی کافی بے چینی محسوس کرتی رہی تھی. کچھ آہن کی غیر موجودگی تھی جو اسے بحال کر رہی تھی. اپنی کیفیت پر وہ خود حیران تھی اور مزید مہتاب کے انکشاف پر شارف ابدال کو غلط انسان ٹھہرانے پر وہ الجھ گئی تھی. وہ یہاں مہتاب کے لیے ہی آئی تھی، لیکن اس کا اطمینان سکون بھرا چہرہ نہ جانے کیوں اسے روک رہا تھا. چوتھی وارڈروب کو کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جب پیچھے سے کسی نے اسے حصار میں لیا. جنگلی آتما. بھاری سرد سرگوشی سنتی وہ خوف سے سفید پڑی اور چیخ کر ہاتھ پاؤں مارتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی. جنگلی آتما کسی سے ڈرتی بھی ہے. اپنے حصار میں مکمل مکید کیے وہ ایک سرگوشی کرتا اسے اپنے ہونے کا احساس دلا گیا. آہن. سرسراتے لبوں سے وہ محض یہی کہہ پائی. شکر ہے پہچان لیا، ورنہ مجھے لگا تھا یہ جنگلی آتما مجھے بھول چکی ہوگی. اپنی گرفت سے اسے آزاد کرتا وہ سامنے ہوا تو اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھتی پیچھے کھسک گئی. دروازہ تو اس طرف تھا. نہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور نہ ہی اس کے آنے کی کوئی آہٹ. تو پھر وہ کہاں سے آیا تھا؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ خوف سے اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی. کچھ وہ کل سے کمرے میں اکیلی تھی اور کچھ اس کا دبے پاؤں آنا مشل کے لیے حیرانی کا باعث تھا. اس کا کمرہ بھی آخری کارنر پر تھا. میں اوپر سے آیا ہوں. اس کا سفید گلابی چہرہ نہارتے آنکھوں کی پتلیاں گھماتا وہ شرارت پر آمادہ ہوا. ہوڈی کے دونوں بازو فولڈ کیے وہ بکھرے الجھے بالوں میں کافی تھکا ہارا تھا. سیاہ آنکھیں سرخ ڈوروں سے بھری تھیں. مشل نے بغور اس کا حلیہ ملاحظہ کیا. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ یہ کسی ایکٹر کا حلیہ تو نہیں ہے. تم نے مس کیا نا مجھے. میرا دماغ نہیں خراب جو تمہیں مس کروں گی. تمہارے اس الجھے حلیے کی وجہ پوچھ رہی ہوں. اوہ تو مطلب تمہیں میری تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. مطلب اچھی بیوی بننے کی پریکٹس 2 دن میں ہی شروع کر دی. وہ انگلی گال پر ٹکا کر شرارت پن پر آمادہ ہوا. آئی لائک اٹ. تم کہاں سے آئے ہو آہن؟ وہ اس کے کندھے سے پیچھے جھانکتی ایک بار پھر متجسس ہوئی تو آہن کا کہکہا گونج اٹھا. یار لڑکی تم ایک سوال کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ وہ اسے گھماتا رخ بیڈ کی جانب کر گیا اور خود اس کے سامنے ہوا. میں ہوا ہوں. ہوا کا کوئی رخ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی کہیں سے بھی آ جاتی ہے. اب اپنے اس نالائق دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو. اس کی ناک کو کھینچے وہ بیڈ کی جانب بڑھتا چت لیٹ گیا. احساس تھکے ہوئے تھے تبھی وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا. مشل آج خلاف توقع خاموش تھی. چہرے پر پھیلی اداسی اور گھبراہٹ کو آہن نے بغور دیکھا. دونوں بازو سر کے نیچے رکھتا وہ سر بلند کیے اسے دیکھنے لگا جو اب بھی کمرے میں نظر دوڑاتی بدحواس سی تھی. تم نے کھانا کھایا؟ اس کا بے رونق سا چہرہ نہ جانے کیوں دل کی دنیا میں بے چینی بھر رہا تھا. کیا ہوا ہے مشل؟ وہ قدرے سرد سا بولا تو ٹپ ٹپ کئی آنسو آنکھوں سے بہتے چلے گئے. مجھے یہاں نہیں رہنا. میں واپس جانا چاہتی ہوں. اپنی کیفیت وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی. دل کی حالت الگ آزردہ تھی. وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا. میڈم کیا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟
اس کی کنپٹی پر انگلی سے دباؤ ڈالے وہ چڑھا۔ تم جاؤ جہاں جانا ہے، میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں۔ 2 دن ہوئے ہیں مجھے اس گھر میں آئے ہوئے اور تم دوسرے دن ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اس بھوت بھرے کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ ایک خوف مجھے ہر وقت محسوس ہوتا رہا۔ اوپر سے اس کمرے کا کلر، وہ سوں سوں کرتی ساری تفصیل بتائے آہن کو پشیمانی میں مبتلا کر گئی۔ دادا، حسب معمول دادا کا نام لیا گیا جنہوں نے یہ مصیبت اس کے گلے ڈال دی تھی۔ وہ آج بھی نہیں آنے والا تھا، محض مشل کی وجہ سے آیا تھا تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ آئندہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ سپاٹ انداز میں بولے وارڈروب کھولنے لگا تاکہ فریش ہو سکے۔ مشل اس کی کاروائی دیکھتی خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر جا لیٹی۔ بھوک سے حالت خراب تھی لیکن آج اس کا کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ اپنے کپڑے لے کر وہ ایک نظر اسے دیکھے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے پیچھے اشرف کی موجودگی کو یقینی بنائے وہ مڑا نہیں تھا۔ آج اسے ہر حال میں منہا سے ملنا تھا، جس نے آج ابیہا کے متعلق خبر دینی تھی۔ منہا داؤد ان کی یونی فیلو تھی۔ اس دن اسے آواز دینے والی کوئی اور نہیں، منہا داؤد تھی۔ وہ ماضی کے جھروکوں میں گھومتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اشرف کی موجودگی وہ گھر سے ہی نوٹ کر چکا تھا، اسی لیے ابھی سڑکوں میں خوار ہو رہا تھا۔ یکلخت اس نے گاڑی چھوٹی سی گلی میں موڑ کر اسے بھٹکایا۔ اپنا موبائل وہ پہلے ہی سوئچ آف کر چکا تھا۔ کچھ دن پہلے مسٹر موئز روف، اپنے پیچھے نسوانی آواز سنے وہ حیرت سے مڑا۔ سامنے کھلتی رنگت کی سفید شارٹ شرٹ کے ساتھ جینس میں ملبوس وہ لڑکی اس ماحول کی باسی نہیں لگتی تھی۔ موئز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، اونچی ٹیل پونی میں بندھے بال اور شانوں پر دوپٹہ تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ وہ مسکرائی تھی۔ موئز کو تعجب نے گھیرا۔ میں منہا داؤد ہوں، آپ کی یونی فیلو، شاید 1-2 بار ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ پورے اعتمادی سے قدم لیتی آگے آئی۔ 6 سال پہلے اسے اس نے ہلکی پھلکی جھلک میں ہی دیکھا تھا، جب شہرام الوی اس شہر کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک اس کی تلاش میں نکلنے والی ایک اہم لڑکی منہا داؤد بھی تھی۔ تم ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہی منہا داؤد ہو؟ وہ اب بھی متعجب تھا۔ منہا نے نرمی سے سر ہلایا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! پر آپ اس ایریا میں؟ ہم جیسے رپورٹرز کو ہر جگہ جانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ایسا ہے، نگر نگر چھان کر خبریں تلاشنا، کرائم کو منظر عام پر لانا۔ وہ ہلکی سی گردن ترچھی کیے بولتی موئز کو حیران کر گئی۔ اوہ، مطلب جرنلسٹ؟ دراصل یہاں اس ایریا میں اپنے کچھ خبری لوگوں کے لیے آئی تھی، تمہیں یہاں دیکھا تو حیران ہوئی۔ ہاں، میں بھی یہاں کسی کی تلاش میں آیا تھا۔ 6 سال پہلے ایک اپنا مجھ سے کھو گیا تھا۔ وہ سر کو جنبش دیتا نظر جھکا گیا، نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا۔ یہاں اس جگہ پر؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری تلاش شاید ختم ہو گئی ہے، وہ پورے اعتمادی سے کہتی اسے چونکا گئی۔ اور یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ تم اب منہا داؤد سے مل چکے ہو۔ چلو آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لیے کیفے کی جانب بڑھا تھا۔ بات سے بات نکلتی چلی گئی تو شارف ابدال کا ذکر بھی نکل آیا، اور شارف ابدال کے ذکر پر منہا داؤد کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ شارف ابدال کو کون نہیں جانتا، ان کا اپنا ایک نام، ایک پہچان ہے۔ آر جیکٹس برانڈ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن مجھے وہاں کچھ الگ بھی لگتا ہے، اور میں پچھلے 2 سال سے اس کھوج میں ہوں کہ وہاں کچھ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، لیکن خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہو پایا۔ موئز نے حیرت سے اس کا چہرہ جانچا تو وہاں فرض شناسی کی الوہی چمک تھی۔ تمہاری مدد میں کروں گا، موئز کچھ دیر بعد ارد گرد دیکھے مدھم سا بولا۔ احد ایک جانب بیٹھا تھا۔ تم کیوں؟ وہ تو تمہارے ڈیڈ ہیں۔ اس بات کو چھوڑو، تمہیں معلومات چاہیے وہ میں تمہیں فراہم کر دوں گا، بس تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ موئز نے احد کو دیکھا۔ ویسے تم شادی تو کر ہی چکے ہو، تو کس کی تلاش میں آئے ہو؟ ان بھٹکتی گلیوں میں کون سا ساتھی ڈھونڈ رہے ہو؟ اور میری مدد؟ منہا کے سوال پر اس نے پہلو بدل کر پیشانی رگڑی۔ نہ جانے کیوں موئز روف کا دل اس پر اعتبار کرنے کو چاہا۔ ابیہا مراد نامی لڑکی کی تلاش ہے مجھے، جو بدقسمتی سے اس کی ماں کہلاتی ہے۔ اسے میں نے آخری مرتبہ یہیں اسی ایریا میں دیکھا تھا۔ واٹ؟ منہا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ ابیہا؟ اسے نام لینے میں دقت ہوئی۔ کیا تم جانتی ہو؟ وہ بے تاب ہوتا استفسار کرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ منہا نے نگاہ پھیری۔ موئز سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے جانتی ہے۔ فی الحال خاموشی ہی اسے بہتر حل لگا۔ یہ میرا کارڈ ہے، میرے موبائل پر فون مت کرنا، میں خود تم سے رابطہ کروں گا۔
وہ اس کا چہرہ کئی ثانیہ دیکھتا رہا اور پھر ایک کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ منہا نے وہ کارڈ تھاما اور بیگ میں رکھا۔ آہت کو لیے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ شارف ابدال کا کراچی میں ہونا اسے اطمینان دلا گیا تھا، تبھی وہ چند عرصے میں اپنا کام نہایت آسانی سے کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ آہت کو پک کر کے منہا سے ملتا رہا اور اعتماد جیت جانے کی صورت میں ہی آج اس کی یقینی ممکن تھی۔ سیاہ براؤن بال گیلے اوپر کی جانب سیٹ کیے وہ مشل کو دیکھتا باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر میں ٹرے میں کھانا سجائے اوپر آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ اٹھو کھانا کھاؤ، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیے ایک جھٹکے میں بٹھایا۔ کیا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گی، وہ چیختی ہوئی بازو چھڑواتے ہوئے پیچھے کھسکی۔ آہن نے اسے قریب کھینچ کر بالکل سامنے بٹھایا۔ مجھے نخرے اٹھانا ذرا بھی پسند نہیں ہے اور تمہارے تو میں کبھی بھی نہ اٹھاؤں۔ چاول کا چمچ اس نے تیزی سے اس کے گال کے دونوں جانب سے دبا کر اندر ڈالا۔ وہ آنکھیں پھیلاتی بمشکل نوالا نگل پائی۔ جبکہ آہن نے ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالا اسے اپنے ہی چمچ سے کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس نے ایک اور نوالا اس کی جانب بڑھایا جسے وہ چپ چاپ کھا چکی تھی۔ شاید بھوک نے مزاحمت کا وقت نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ چپ چاپ پانی پی کر نگاہ پھیر گئی۔ آہن نے برتن سائیڈ ٹیبل پر رکھے اور اسے اپنے برابر بٹھایا۔ اس کے عمل پر وہ سلگتی دور ہونے لگی جب آہن نے چوڑا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں مقید ہو چکی تھی۔ اس کے لمس، اس کی قربت نے دل میں اندیکھی سی اگن طاری کی۔ وہ قربت کے احساس میں کھوئی تھی۔ شارف ابدال کو کال کیوں کی تھی؟ اس کے سوال اور سرد انداز پر وہ خوف سے اچھلی جبکہ چہرہ سفید ہوا۔ اسے توقع بھی نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ پوچھے گا۔ جس وقت اس نے شارف کو کال کی تھی لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کیسے سچ جان گیا تھا؟ آہن نے جیب سے لائٹر سگریٹ نکالا اور ایک ہاتھ کی مدد سے ہی اسے روشن کیا جبکہ دوسرا ہاتھ ہنوز اس کے گرد پھیلا تھا۔ وہ دونوں بیڈ کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اس کے پل پل عمل پر مشل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے نہیں، خوف سے آواز حلق میں دب گئی۔ مشل الوی شارف ابدال کو کال کیوں کی تھی؟ اس نے گہرا کش لے کر دوبارہ سوال داغا۔ خنکی بھرے ماحول میں بھی پیشانی نم تھی جبکہ حلق میں کانٹے اگ آئے۔ اس کی خاموشی پر وہ بمشکل اپنے بڑھتے اشتعال پر قابو رکھ پایا۔ تم بھول رہی ہو مشل الوی کہ تم میرے گھر میں ہو، اس گھر میں جس کا کونا کونا آہن الوی کی ذات کو ازبر ہے۔ یہاں کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو مجھے خبر ہوتی ہے۔ آہن، وہ منمنائی تھی، اپنی 20 سالہ زندگی تم نے بہت آزادی سے گزاری تھی، ہر کام نہایت آزادی سے کیا، اور اس آزادی نے تمہارا دماغ بھی خراب کیا جس کی بدولت تم اس گھٹیا شخص کی کٹ پتلی بننے والی تھی، اور وہ تم کیسے بننے والی تھی وہ تمہارے اس الٹے دماغ میں کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اب سے یہ یاد رکھو، تم آہن الوی کے گھر اس کی نگاہ کے حصار میں ہو، تمہارے ایک ایک عمل پر میری نظر ہے۔ تم میرے گھر سے کسی کو کال کرو گی مجھے خبر نہیں ہوگی، یہ بے وقوفی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس کے کندھے پر دباؤ بڑھا کر اس نے مشل کو مزید قریب کیا۔ اس کا سر کندھے سے لگا جبکہ سانسیں مدھم تھی۔ وہ اپنی بھاری آواز سے اس کی ساری بہادری کو پل بھر میں مسمار کر گیا۔ اس کا سرد انداز، لفظوں کی کاٹ غرض مشل زندگی میں پہلی بار سہمی تھی۔ وہ شخص اپنی قربت میں اسے سہما رہا تھا۔ میں آئندہ نہیں کروں گی، وہ ماں بے ساختہ اس نے لب دبائے۔ وہ نڈر لڑکی آج آہن الوی سے مکمل ڈر چکی تھی۔ وہ کافی دیر چپ چاپ کش لگاتا دھواں اگلتا رہا اور مشل ٹھنڈی پڑتی دم سادے ہوئے تھی۔ جوتے تلے سگریٹ مسل کر اس نے مشل کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو خوف سے اب بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی الجھی بکھری لٹیں سوار کر اس نے مشل کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ مشل الوی، میرا دل تو چاہتا ہے اپنے بچپن کی تباہی پر تم سے روز بدلہ لوں، لیکن اگر میں نے بدلہ لے لیا تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہے گا؟ اس کے گال انگوٹھے سے سہلائے وہ سیاہ آنکھوں سے تلخ مسکرایا۔ سبز رنگ چمکتی نگاہوں میں خوف اب بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ آہن نے نرمی سے ان آنکھوں پر اپنے انگوٹھے پھیرے۔ مشل نے آنکھیں میچے سانس روکے اس لمحے میں مقید ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے میں تم سے نفرت کروں، بیش بہا نفرت، کہ تمہیں اپنے وجود سے بھی نفرت ہونے لگے، لیکن میرا دل تمہارا یہ حسین چہرہ، تمہاری یہ مخمور گہری سی آنکھیں دیکھ کر بھٹک جاتا ہے، اس دل پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ مشل اس کی الجھی سلجھی باتوں پر کوئی رائے قائم نہیں رکھ پائی تھی۔
وہ اب بھی اسی خوف کے حصار میں تھی، اور جب خوف حاوی ہو تو کوئی زبانی بات، کوئی میٹھی سرگوشیاں سماعت نہیں مہکاتی، دل میں جذبات نہیں جگاتی۔ اس کے چہرے پر اب بھی تلخی تھی، ایک اجنبیت بھری دیوار حائل تھی۔ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ گہرا سانس خارج کیے وہ کچھ فاصلے پر ہوا تو مشل نے بوجھل سانس لیا۔ اس نے موبائل سامنے کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چیختی دور ہوئی جب آہن نے اسے پاس کھینچا۔ چھوڑو مجھے، پورا منظر دیکھو مشل الوی، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ تمہیں سچ جان لینا چاہیے کہ آہن الوی کیا چیز ہے۔ وہ ڈائریکٹر زاہد بٹ تھا جسے آہن بے دردی سے قتل کر رہا تھا۔ پہلے اس کے سر پر راڈ سے کئی وار کیے، خون کے چھینٹے ارد گرد گرتے رہے۔ اس کے منہ میں زہر انڈیلتا وہ آہن ہی تو تھا، اور پھر اس کا گلا دبانا غرض ہر عمل میں سفاکیت اور دردناکی تھی۔ ویڈیو کافی قریب سے بنائی گئی تھی اور اس کا سیاہ روپ بھی پہچان چکی تھی۔ وہ اسی لباس میں تھا جب وہ گھر سے نکلا تھا۔ قریب 5 منٹ کی ویڈیو مشل کی حالت بگاڑ چکی تھی۔ ٹھنڈی پڑتی وہ آہن کے بازوؤں میں جھول گئی جبکہ آہن پراسرار سا مسکرایا تھا۔ پرفیکٹ۔ لیپ ٹاپ پر وہ تصاویر دیکھتے گہرا سا مسکرائے۔ یہ مہتاب کی مختلف پوز میں تصاویر تھیں جسے ایڈٹ کیا گیا تھا۔ اپنے شکار کو وہ بل میں سے بھی کھینچنا جانتے تھے، اور مہتاب ان کی جادو کی چھڑی تھی، اسے کیسے وہ بخش دیتے۔ لیپ ٹاپ پر وہ تصاویر سکرول کر رہے تھے جب دروازے کے فریم میں کھڑے زوار الوی چونکے، پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ مہتاب کا چہرہ تھا، لیکن وہ شارف ابدال کی باہوں میں اتنے غلیظانہ طریقے سے انہیں یقین کرنا مشکل لگا۔ شارف، وہ بے ساختہ دہاڑتے آگے آئے اور لیپ ٹاپ اپنی جانب گھمایا۔ یہ کیا ہے شارف؟ یہ ماہ کی تصاویر تمہارے ساتھ کیوں اور یہ کیسے؟ ناقابل فہم ابھرے تاثرات اور کانپتے ہاتھ، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائے۔ شارف ابدال طنزیہ مسکرائے۔ غور سے دیکھو زوار الوی، یہ تمہاری بیٹی ہی ہے جس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب اس کے برباد ہونے کا وقت ہے، اس کے تڑپنے کا وقت ہے۔ مجھ سے بغاوت پر اسے خوار ہونا پڑے گا، اپنی خوبصورتی کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ اپنے ہاتھوں اپنا خوبصورت چہرہ برباد کرے گی۔ اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبائے گا۔ ان کے لہجے میں چھپی سفاکیت، غلاظت، انہیں آج پہلی مرتبہ خوف محسوس ہوا۔ شارف، یہ غلط۔ ماہ میری بیٹی نہیں شارف۔ ان کی کپکپاہٹ بڑھ رہی تھی جبکہ شارف ابدال نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا۔ کم آن زوار، کون سی بیٹی؟ یہ وہی بیٹی ہے جسے تم نے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ عام بات ہے یار، ایسے کئی تصاویر وائرل ہوتی ہیں۔ فکر مت کرو، میرا چہرہ شو نہیں ہوگا کیونکہ میں اسے بلر کرنے والا ہوں۔ نہیں شارف، یہ ظلم نہیں، میں خود اسے تمہارے پاس لاؤں گا، لیکن ایسے نہیں۔ دیکھو میں مانتا ہوں اس نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتے آج ایک لاچار باپ تھے۔ آج اتنے سالوں بعد ان کے ہاتھ کانپے تھے، ان کا دل لرزا تھا۔ اس بیٹی سے بے شک انہیں پیار نہیں تھا، لیکن اس کی ایسی بربادی، وہ لاکھ آزاد خیال سہی، لیکن یہ حدود سے آگے تھا۔ یہ ابلیسیت کا آخری درجہ تھا۔ تم مجھے سمجھا رہے، مجھے منع کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرے غلام ہو زوار۔ گرے آنکھوں میں چمکتے آگ کے شعلوں نے آج زوار الوی کو دہلایا تھا۔ میں تمہارا غلام ہوں، ہاں میں ہوں تمہارا غلام، لیکن میری بیٹی نہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا، ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ یکدم جھپٹا اور دور اچھالا جبکہ شارف ابدال ان کے عمل پر ساکت ہوئے۔ یو بلڈی! زیر لب کئی گالیاں اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے زوار الوی کو مارا اور خود سے دور دھکیلا۔ وہ بھاری جسامت کے شخص تھے، اپنا توازن برقرار نہ رکھنے پر وہ پیچھے کی جانب گرے۔ سر دیوار سے اچانک ٹکرایا تو زمین و آسمان آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ شارف لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے جھکے جب زوار الوی نے ٹانگ مار کر لیپ ٹاپ ایک بار پھر زمین بوس کیا۔ شارف ابدال کا خون کھول اٹھا تھا۔ آنکھوں میں لپکتے شعلوں سے انہوں نے زوار الوی پر قہر آلود نگاہ ڈالی۔ آج ان کا اہم فرد ہی ان سے بغاوت کی جنگ کا آغاز کر رہا تھا، اور یہ ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بڑی خراشیں اس کی اسکرین کو تاریک کر گئی۔ واٹ دا ہیل! تم سب گھٹیا 2 ٹکے کے لوگوں نے میرا بنا بنایا پلان تباہ برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ایک زوردار بھاری بوٹ کی ٹانگ انہوں نے زوار الوی کے سینے پر ماری۔ زوار الوی درد سے تڑپے تھے، آج اتنے سال بعد انہیں درد کا احساس ہوا تھا۔
احساس ہوا تھا کہ ایک بار یہی ظلم وہ سدرا بیگم کے ساتھ کرنے والے تھے اور آج پلٹ کر مہتاب پر آیا تھا۔ تم سب لوگوں نے میرا کام برباد کر دیا۔ تمہاری دونوں بھگوڑی بیٹیاں مجھے چکما دے کر بھاگ گئی۔ شارف ابدال کو بہت ہلکا سمجھ لیا تھا۔ وہ سمجھتی ہیں شارف ابدال عام آدمی ہے۔ نہیں، شارف ابدال انہیں بتائے گا کہ وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ وہ دونوں میری غلام ہیں۔ ان دونوں کی زندگی کا دردناک انجام طے نہ کیا تو میرا نام بھی شارف ابدال نہیں۔ ایک زوردار ٹھوکر انہوں نے زوار علوی کو ماری۔ درد کی ایک لہر وجود میں دوڑی۔ پچھلے 6 سالہ مناظر جیسے آنکھوں میں گھوم گئے۔ مشل، ماہ، ایک سسکی سی ان کے لبوں سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ آج ان 2 پریوں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ شارف ابدال طنزیہ مسکرائے۔ تمہارا مرنا اب ضروری ہو چکا ہے زوار علوی، کیونکہ تم بھی بھگوڑے بننے والے ہو۔ بننے والے کیا، تم بن گئے ہو۔ وہ ارد گرد دیکھتے نفسیاتی انسان لگے۔ یک لخت ان کی نظر لیپ ٹاپ پر گئی۔ شٹ، یہ تم نے میرا نیو لیپ ٹاپ برباد کر دیا، انہوں نے دانت پیسے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، گھٹیا پاگل آدمی۔ پوری قوت سے انہوں نے وہ لیپ ٹاپ ان کے سر پر مارا۔ خون کا فوارہ ابلتا زوار علوی کی پیشانی کو گیلا کر گیا۔ ایک بار پھر زوردار انہوں نے زوار علوی کے سر پر وار کیا۔ پے در پہ وہ کئی وار کرتے ہذیانی انداز میں چلا رہے تھے۔ نفیس طبیعت شارف ابدال اس وقت ابلیسیت کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ در و دیوار جیسے اس سفاکیت کی بو کو بمشکل سہار پائے۔ گھر میں پھیلا نیم اندھیرا محسوس کیے وہ شام کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ رات گئے لوٹے تھے۔ شام نے سہارے کے طور پر اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ جھیپتی ہم قدم ہوئی۔ یک لخت سیڑھیوں سے اترتے آہن کو شام نے حیرت سے دیکھا۔ بھائی جانا ضروری ہے، ماہ کو مشل کے روم میں بھیج دیں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ عجلت میں بولتا باہر کی جانب بڑھا جب مہتاب خوف سے سفید پڑی۔ نہیں شارف نہیں، آپ نہیں جائیں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس کے بازو دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ خوف سے شام کی بازو سے چپکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آہن میرے ساتھ ہے، گھبراؤ مت۔ اس کا گال تھپ تھپاتے اس نے بازو چھڑوایا۔ جب وہ نفی میں سر ہلائے مزید قریب ہوئی۔ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اسے ایمرجنسی کا احساس شدت سے ہوا۔ ماں، میں جلدی آ جاؤں گا، مشل کو دیکھو، وہ اکیلی ہوگی۔ عجلت میں اسے چھوڑتا وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم اتنی عجلت میں کیسے؟ آہن کی تیز رفتاری پر شام بھی چونکا۔ شارف ابدال نے زوار تایا پر حملہ کر دیا ہے، پیشانی مسلتے وہ بمشکل بولا۔ آہن نے ضبط سے آنکھیں اور مٹھیاں بھیجی۔ میں اسی لیے چاہتا تھا اس کے خلاف جلد از جلد ایکشن لوں، لیکن اور یہ تو ہونا ہی تھا، ابلیس اپنے ساتھ کبھی بھی ساتھی نہیں رکھتا۔ بھائی، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اس آدمی کی زوار تایا سے دوستی کیسے اور کیوں کر ہو گئی۔ یہ آدمی نہایت مشکوک اور خطرناک ہے۔ صد شکر ہے کہ مہتاب اور مشل وقت پر یہاں تک پہنچ گئیں، نہ جانے وہ دونوں کس مصیبت میں گرفتار ہو جاتی۔ ہماری لا علمی اور ان سے بے فکری نے ہمیں آج یہ دن دکھایا ہے۔ کاش میں اپنی تکلیف کو بھول کر ایک بار پلٹ جاتا۔ اس کے لہجے میں مفقود پشیمانی پر آہن نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دونوں کے پاس آج الفاظ نہیں تھے۔ آہن نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ کچھ دیر میں وہ فلیٹ کے قریب تھے۔ جس وقت وہ اندر داخل ہوئے زوار علوی کا خون بہہ کر ارد گرد ندی بنا گیا تھا۔ کئی سال پہلے کا منظر شام کی آنکھوں کے آگے گھوما جب ایسے ہی مہتاب سیڑھیوں سے گری تھی اور خون ارد گرد پھیلا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا جبکہ چیزیں ارد گرد بکھری تھی، جبکہ شارف ابدال نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ زوار تایا، آہن نے نیچے جھک کر ان کی سانس چیک کی۔ بھائی، سانس چل رہی ہے، جلدی کریں، انہیں لے کر جانا ہوگا، ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ آہن کی چیخ پر شام ان کے قریب جھکا تھا۔ کانپتے قدموں سے وہ مشل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس وقت اسے کسی سہارے کی تلاش تھی۔ مشل بیڈ پر بے سدھ لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے آگے آئی اور اسے جھنجھوڑا۔ مشل، مہتاب کی پکار پر اور جھنجھوڑنے پر اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ مہتاب، وہ آہن قاتل ہے، اس نے اسے مار دیا اس نے۔ وہ کانپتی ہوئی مہتاب کے گلے لگی تھی۔ کس کا قتل؟ کیا ہوا مشل؟ اور آہن اور شام نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں؟ مہتاب کی بھیگی آنکھوں اور اڑے حواس کو دیکھتی وہ سہم گئی تھی۔ دیکھا، وہ چلا گیا۔ ماہ، وہ شارف کو مار دے گا۔ ماہ، تم نہیں جانتی، اس نے بہت بری طرح قتل کیا ہے، وہ خونی ہے مہتاب۔ مہتاب ساکت ہوئی تھی۔ شارف کا ذکر اس کا سانس دبوچ لیتا تھا۔
کیا ہوا مہتاب؟ چچی وہ آہن نے اسے مار دیا، وہ قاتل ہے، مشل آگے بڑھتی سدرا بیگم کے گلے لگتی سہمی۔ مہتاب کی حیرت اب بھی بچا تھی، آخر آہن نے کس کا قتل کیا تھا؟ اور مشل کبھی بھی اتنا کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ مشل اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس تمہیں ڈرا رہا تھا، جانتی ہو نا وہ ایک ایکٹر ہے، پھر تم کیوں اس کی باتوں میں آ گئی؟ سدرا چچی اپنے تاثرات چھپائے مسکرائی۔ مشل نے حیرت سے ان کا چہرہ جانچا، وہاں صرف مسکراہٹ تھی۔ چچی کہہ تو سچ ہی رہی تھی کہ وہ ایکٹر تھا، مطلب اس نے اسے بے وقوف بنایا تھا۔ آہن دانت پیستی وہ جھنجھلائی تھی۔ واؤ سر، آج دونوں بھائی ایک ساتھ، لیکن ہسپتال میں کئی مداح تھے جو اتنی رات کو بھی ان دونوں بھائیوں کو اکٹھے دیکھ کر حیران تھے۔ شام مسکرایا جب آہن نے بھی اس کی تائید کی۔ زوار الوی کو آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا، سر پر گہرے وار کی وجہ سے کچھ سکرین کے ٹکڑے پیشانی پر چبھ گئے تھے۔ سر دیوار پر لگنے کی وجہ سے دماغ پر دباؤ آیا تھا۔ ایس پی کو کال کی؟ متین سب سنبھال لے گا، ادھر زاہد بٹ کی موت کا شور بلند ہے۔ میں کام تو پورا کر کے آیا تھا، لیکن جو چھوٹے موٹے ثبوت ہیں اب متین کی ذمہ داری ہے۔ مشل کو تو نہیں ڈرایا؟ شام اس کی رمز اچھے سے جانتا تھا، تبھی بے ساختہ پوچھا۔ جب آپ کو پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ گردن سہلائے وہ منمنایا تو شام نے ایک زوردار پنچ اس کی کمر میں جڑا۔ پاگل، وہ تمہاری بیوی ہے، اب اگر اسے تایا کے ساتھ حادثے کا پتہ چلا تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ بھائی اس نے شارف کو کال کی تھی، پاگل لڑکی گھر کی ساری روٹین اسے بتا رہی تھی۔ وہ نادان ہے، اسے پیار سے مناؤ، اسے سمجھاؤ، اسے شارف کی سچائی بتاؤ۔ بتایا تھا، لیکن اس جنگلی آتما نے مجھے کاٹ لیا۔ بازو پر اب بھی مدھم سا نشان تھا۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر جھٹکتا سامنے دیکھنے لگا، جہاں سے ایس پی متین ان کی جانب آ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر شام۔ ہیلو آہن۔ شارف ابدال اپنے فلیٹ میں ابھی تک نہیں لوٹا۔ ہاں جانتا ہوں، اسے ابھی پکڑنا نہیں ہے، بس اس پر نظر رکھو۔ آہن کی ہدایت پر متین نے سر ہلایا تھا۔ فجر کا وقت ہونے میں کافی وقت باقی تھا۔ احد کو لیے وہ گھر سے نکلا تو اشرف نے ریلنگ سے اسے جاتے دیکھا۔ کل نہ جانے وہ کہاں گیا تھا، اشرف کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے تہہ خانے میں عالیہ بیگم کو بھی چیک کیا تو وہ وہاں بے سدھ تھی۔ وہ چپ چاپ اوپر آتا معیز کے پیچھے نکلا، لیکن وہ کل اسے دھوکہ دے کر کسی اور ہی گلی میں چلا گیا تھا۔ آج بھی وہ چھپتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھنے لگا۔ اس نے شارف ابدال کا نمبر ڈائل کیا تاکہ انہیں اطلاع کر سکے، لیکن شاید وہ سو رہے تھے۔ اشرف آج بائک پر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ احد نے بیک مرر سے اپنے پیچھے بائک دیکھی۔ معیز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سمٹ آئی۔ وہ چپ چاپ آج اپنی راہ پر جا رہا تھا، جہاں آج یقینی تھا ابیحہ مراد سے مکمل ملنے والی تھی اسے۔ کل وہ محض منہا سے ملا تھا، یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ ابیحہ مراد ہی ہے نا۔ منہا نے ابیحہ کو معیز کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا۔ ابیحہ پچھلے 2-2.5 سال سے منہا کے ساتھ تھی۔ وہ رہتی اسی محلے میں تھی، لیکن وہ منہا کی کئی خفیہ انفارمیشن لانے میں روپ بدل کر مدد فراہم کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک حادثے کی صورت ہی ملی تھیں، اسے ایک نجی ہاسپٹل میں ہوئے زیادتی کیس میں مدد درکار تھی۔ ابیحہ مراد کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس واقعے کی چشمدید گواہ تھی۔ اپنے نکاحت زدہ وجود کی وجہ سے وہ اس لڑکی کو بچا نہیں پائی تھی، لیکن منہا کو اس نے سب باتیں بتائی تھیں۔ ان 6 سالوں میں ابیحہ مراد نے اس کی گناہ کی پاداش پر بہت کٹھنائیاں جھیلی تھیں۔ سڑکوں پر گزرتی راتوں میں وہ اپنی بچی کھچی عزت کی حفاظت کے لیے کئی ساتھ جاگتی رہتی۔ چھوٹی سی عمر میں ایک بڑی عورت کا روپ دھارے وہ ابیحہ مراد معاشرے کے سارے ناسور جان چکی تھی۔ مختلف گھروں میں کام کرتی رہی، غرض گناہ کی سزا بہت گہری تھی جو بھگت رہی تھی، لیکن منہا داؤد نے اسے اپنی خفیہ انفارمیشن کے لیے اپنے ساتھ جوڑا تھا۔ اپنی ساکھ چھپاتے ہوئے وہ تھکنے لگی تھی، لیکن یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اب محفوظ تھی، انسانیت کی زیادہ تو نہیں، تھوڑی خدمت والی تھی، انصاف کی راہوں میں سچائی کی ہم قدم تھی۔ اشرف کی بائک پیچھے ہی تھی جب اس نے سنسان سڑک پر گاڑی روکی۔ اشرف نے بھی اچانک بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے اترے، اس کی جانب بڑھا، اسے خطرے کی گھنٹی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ بائک کو موڑنے لگا جب معیز اس پر جھپٹا۔ کاش میں یہ ہمت اس وقت کر لیتا جب میں کمزور تھا، کاش میری بزدلی اسی وقت ختم ہو جاتی جب تم میرے پیاروں کو تکلیف دے رہے تھے۔ 2-4 بھاری مضبوط ہاتھوں سے گھسے مار کر اس نے آج اپنی کھولن بھی مد مقابل پر انڈیلی۔ میرے بچے کو تکلیف دینا چاہتے تھے، میں تو یہ تکلیف برداشت کر چکا ہوں، لیکن اب کسی بچے کو یہ نہیں کرنے دوں گا۔
मोइज़ रऊफ़ आज अपनी बुज़दिली का खात्मा तुम्हारे वजूद से करेगा। बालों से खींचकर उसने अशरफ को ज़मीन पर फेंका। अशरफ को उसने संभलने का मौका नहीं दिया था। पथरीली सड़क पर गिरने की वजह से भारी पत्थर उसके सर पर लगा था। 2-4 ठोकरें मारकर उसने अशरफ को सड़क के अतराफ में बनी झाड़ियों में धकेला और उसका मोबाइल कब्जे में लिया था ताकि वो शारिफ से राब्ता ना कर सके। आहत सुबह होने की वजह से अभी गहरी नींद में था। उसने सुर्ख होती आंखें आस्तीन से रगड़ी। अल्लाह, तूने मुझ जैसे बुज़दिल मर्द को आज ऐसी बहादुरी अता की है कि मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। काश ये हिम्मत, ये जुर्रत पहले नसीब होती। लेकिन मैं जानता हूँ हर शय का तूने वक्त मुकर्रर किया है। बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी निगाह के हिसार में भी ओझल रहती हैं और कुछ ओझल होकर निगाह के हिसार में आ जाती हैं, और मुझे आज तेरी हिकमत पर दिलो जान से यकीन आ चुका है कि मेरी जुर्रत व बहादुरी का वक्त भी आज मुकर्रर था। वो बहती आंखों से हाथ जोड़े खड़ा था। लंबा चौड़ा सरापा इस वक्त कपकपाहट का शिकार था। कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। मिन्हा को उसने मैसेज कर दिया था, अबीहा मुराद, मैंने 5 साल तुम्हारे लिए सफ़र किया है। 5 साल तुम्हें तलाशा है, लेकिन तुम मेरी दस्तरस से बहुत दूर थी। लेकिन आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम अगर चाहोगी भी तो तब भी ये नहीं करने दूँगा। आप यहाँ बैठो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। आहत गाड़ी में बेचैन होने की वजह से वो जाग चुका था। मोइज़ से मुख्तलिफ सवालात करता हुआ उसे आधे रास्ते हंसाता आया था। लकड़ी का दरवाज़ा खटकाकर उसने एक नज़र अतराफ में डाली। छोटी सी गली में मुकम्मल सन्नाटा था। घर चूँकि गली की शुरुआत में ही था, उसने गली के सामने ही गाड़ी खड़ी की ताकि आहत पर नज़र रहे। फजर होने में कुछ ही वक्त था। वो तहज्जुद के नवाफिल अदा करती दस्तक पर चौंक गई। सफ़ेद हिजाब दुरुस्त करते वो बाहर आई। मिन्हा अक्सर उसके घर रात को ही आती थी। कौन? तसल्ली के लिए उसने फिर भी पुकारा। खामोशी तारी रही तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने मौजूद शख्सियत को देखती वो खौफ से सफ़ेद पड़ी। दिल जैसे उछलकर हलक में आया। फटी आंखों से वो चंद कदम पीछे खिसकी। मैं जानता था तुम मुझे पहचान लोगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। मोइज़ रऊफ़ यहाँ? ऐसा तो ख्याल में भी नहीं सोचा था। वो तल्ख सा बोलता आगे बढ़ा तो वो रुख मोड़ती सर नफ़ी में हिलाए अंदर भागी। अबीहा, रुक जाओ। यकलख्त उसने कलाई जकड़कर उसे रोक दिया। नहीं, छोड़ो मुझे। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत थी। उसके लम्स पर वो तड़पी थी। सफ़ेद हिजाब से चेहरा ढकती वो अंदर बंद होने में सरगर्दां थी। जिस शख्स की नज़रों में ना आने के लिए इतने साल सफ़र किया था, वही आज सामने आ खड़ा हुआ था। इतनी बेहिसी अबीहा मुराद, अपने प्यारों की भी तुमने कदर नहीं की। वो सिसक उठी और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं कहो। तुम सच नहीं जानते। मुझे सच जानना है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं मोइज़, प्लीज़। क्यों नहीं अबीहा? मैंने 6 साल तुम्हें तलाशा है। 6 साल हर दिन, हर रात, हर सुबह तुम्हें याद किया है। तो क्या मैं तुम्हारी उलझी अधूरी झलक को भी ना पहचान पाता? वो कदम लेता उसके सामने आ गया। कलाई छोड़कर चेहरे पर एक गहरी निगाह डाली। अबीहा की आंखें बहती गुजरे सालों की अजियत उजागर करती दास्ताने नौ का आगाज़ कर रही थी। मोइज़ का दिल चाहा वो उन आंसुओं को समेट दे, लेकिन अभी हक हासिल नहीं था, जबकि वो ना देखकर भी जान चुकी थी कि मुकाबिल की आंखों में कितने शिकवे हैं। हल्की गंदमी सी रंगत, वही स्याह रंग भंवरा सी आंखें, वही नकोश थे। वही अबीहा मुराद थी। मोइज़ रऊफ़ की यकीन की शब भी जैसे आज पूरी हुई थी। मोइज़ के दिल को जैसे राहत नसीब हुई। बरसों की सुलगती दिल की ज़मीन पर ठंडक आ गिरी। वो बाहर की जानिब भागी ताकि उस शख्स की दस्तरस से दूर हो सके। अबीहा, स्टॉप! वो चीखता उसके पीछे लपका। वो दरवाजे से बाहर हुई जब एक बार फिर मोइज़ ने उसे खींचकर अपनी जानिब किया। वो सहारा लेती दबा सा चीख कर थमी। प्लीज़ मोइज़, मेरी राहें तुम तक नहीं आ सकती। कोई ऐसी डिमांड मत करना जो मैं पूरी नहीं कर पाऊँ। आज मैं डिमांड नहीं करूँगा। आज जो भी होगा सच होगा, दीदा दलेरी से होगा। मिन्हा के फ्लैट में सब इंतज़ामात हो चुके हैं। तुम निकाह के लिए फ़ौरन हामी भरोगी, वरना मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार डालूँगा। बहुत सब्र किया है मैंने, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। दबे लहजे में गुर्राता हुआ अपनी स्याह आंखों से उसकी जानिब झुका, जो उसके कंधे का सहारा लिए बमुश्किल खड़ी थी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह करना चाहते हो? वो सीने पर हाथ जमाकर दूर हुई और बेसाख्ता हाथ जोड़कर सिसकी।
میں اپنی زندگی تباہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس 5 سالہ بچے کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا جو ماں کے لمس کے لیے اتنے سال تڑپا ہے، جس کی ماں ایک جرم کی پاداش میں اسے بے یار اور مددگار چھوڑ گئی تھی۔ موئز چھوڑا نہیں تھا، وہ پھٹی آنکھوں سے چند قدم پیچھے کھسکی۔ اگر تم نے نکاح کے لیے حامی نہیں بھری تو میں سچ کہہ رہا ہوں، احد کو میں شارف ابدال کے حوالے کر دوں گا، پھر بے شک وہ کسی اندھیر نگری کا حصہ بنے یا پھر کسی دلدل میں دھنسے، میں بھی خود غرض بن کر اسے اندھے کی کھائیوں میں دھکیل دوں گا۔ اس کی سفاکیت بھری دھمکی پر ابیہا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرا بیٹا احد؟ ہاں، تمہارا بیٹا احد، وہی بد نصیب بچہ جسے تم نے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا۔ موئز اسے لیے باہر آیا اور گاڑی کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ شیشے سے چپکا موئز کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی چمکتی گرے آنکھوں کو دیکھتی وہ لرز اٹھی۔ اس کی شکل ہو بہو شارف ابدال جیسی تھی۔ شارف سرسراتی آواز سنتا وہ لب بھینچ گیا۔ یہ احد موئز رؤف کا بیٹا ہے، اسے میں نے پالا ہے، اسے میرے نام سے پکارا اور بلایا جائے گا، اٹل لہجے میں کہتا وہ ابیہا کو لے کر آگے بڑھا تھا۔ موئز پلیز ضد مت کرو، مجھے میری دنیا میں رہنے دو، میں تمہاری دنیا میں گئی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ ہونے دو، ان 6 سالوں میں تباہی ہی میرا مقدر بنی ہے، اب ایک اور تباہی کو گلے لگا لوں تو مذائقہ نہیں ہے۔ احد آپ پیچھے جاؤ، آگے یہ نیو ماما بیٹھیں گی۔ دروازہ کھول کر اس نے احد کو پیچھے جانے کا کہا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے پیچھے جا کر بیٹھا۔ ابیہا کو اس نے سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے گھر کا دروازہ بند کر کے واپس آیا تھا۔ واؤ، نیو ماما، وہ اشتیاق سے بولا تو اس کے لفظ پر دل نے جیسے برچھی چلائی تھی۔ آنٹی آپ میری نیو ماما ہو؟ ماما کہاں گئی؟ وہ سیٹ کے درمیان کھڑا ہوتا مکمل ابیہا کی جانب مڑا، جس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس بچے کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اس بچے کی آواز اسے سکون کے ساتھ ایک بے قراری بھی دے رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے چلائے، اسے بتائے کہ مجھے معاف کر دو۔ ماما اپنے گھر چلی گئی ہیں، یہ والی ماما اب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ موئز کا جواب سن کر اس نے ایک بار پھر التجائی نگاہ سے موئز کو دیکھا جو وہ نظر انداز کر چکا تھا۔ اوہ، تو یہ ماما ہمیشہ ساتھ؟ تھینک یو موئز پاپا، میں ان کے ساتھ بھی جلدی فرینڈ شپ کر لوں گا۔ بالکل آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ اچھے بچے ہو۔ اس کا گال چومتے اس نے سپیڈ بڑھائی۔ گاڑی اس نے فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے روکی۔ موئز پلیز مت کرو، میں نہیں چاہتی تم اپنی زندگی برباد کرو، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گیا۔ ابیہا کا دل چاہا وہ کسی طرح خود کو ختم کر لے، وہ شخص کیوں ضد پر آ گیا تھا۔ اس کی جانب آئے، اس نے کلائی جکڑ کر احد کا دروازہ کھولا۔ احد چہکتا ہوا باہر نکل آئے جبکہ وہ اس کو تھامے اوپر بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر وہ کیسے ہیں؟ شام ڈاکٹر کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ فی الحال انڈر آبزرویشن ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آہن متین کو ہدایات دیتا ڈاکٹر کی جانب آیا جس کے لفظوں نے ان دونوں کو فکر مند کیا تھا۔ بھائی ہمیں سیکیورٹی بڑھانی ہوگی، شارف ابدال کا فی الحال کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آہن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آخر اس شخص کی دوستی تایا ابو کے ساتھ کیسے ہو گئی اور زوار تایا کو اس نے کیوں کر نقصان پہنچایا؟ شام کافی الجھن میں گھرا تھا۔ آہن لب بھینچے خاموش رہا۔ وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، صد شکر یہ تھا کہ اس نے مشل کے فلیٹ میں کیمرہ فکس کیا تھا۔ یہ کام وہ پہلی ملاقات میں ہی کر چکا تھا۔ انٹرس کی ساتھ والی دیوار میں مختلف سینریز کے درمیان وہ منی خفیہ کیمرہ بنا مشل کو سمجھ آئے لگا آیا تھا۔ رات بھی مشل کی بے ہوشی کے بعد اس نے موبائل پر وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے ہی سکرین آن کی تھی، لیکن وہاں کمرے کے وہ آدھے ادھورے ہی منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے زوار الوی کو گرتے دیکھا تھا اور کچھ دیر بعد شارف ابدال بکتے جھکتے اسے باہر جاتے نظر آئے تو وہ پل بھر میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ بھائی آپ گھر چلے جائیں، مہتاب پریشان ہوگی، میں متین سے کہہ کر حوالدار کی یہاں ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ شارف ابدال کو اب زوار تایا کی جھلک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ شام کو بھی مہتاب کی فکر تھی، تبھی اس نے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ فلیٹ کی بیل بجا کر اس نے ابیہا کا چہرہ جانچا جو ہلکا سا سوجن زدہ سرخ سا تھا۔ موئز نے ایک ہاتھ میں احد کا ہاتھ تھاما تھا۔ منہا نے پہلی بیل پر ہی دروازہ کھولا، ان دونوں کو ساتھ دیکھتی وہ مسکرائی۔ اندر سب انتظامات کیے جا چکے تھے۔ ابیہا نے مدد طلب نظروں سے منہا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ابیہا تم آؤ میرے ساتھ، وہ موئز کو دیکھتی ابیہا کو کمرے کی جانب لے گئی۔ میم پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کریں، آپ جانتی ہیں نا، پلیز اسے روک دیں۔
آپ نے کیوں اسے میرا پتہ دیا؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں آتی ہی سسک اٹھی۔ ابیحا مجھ پر بھروسہ رکھو، معیز ایک اچھا شخص ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا ہمیشہ۔ تم اپنے گناہوں کی بہت گہری سزا کاٹ چکی ہو اور شاید یہ اب اللہ کا انعام ہے کہ معیز تمہیں مل رہا ہے۔ مجھ پر یقین رکھ کر اس نکاح کی حامی بھر لو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ متانت سے بولی، پر میم کچھ مت سوچو، اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ اگر اس شخص کی ہمراہی تمہیں دے رہا ہے اس میں بھی مصلحت ہے، کیا پتہ اس کے ذریعے تم شارف ابدال کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا سکو۔ وہ معصوم بچہ تمہارے لمس کا منتظر ہے، اسے نواز دو اپنے لمس سے۔ وہ معصوم تو حقیقت سے ناآشنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس ظالم سفاک دنیا میں اپنی ادھوری پہچان سے شیطانیت کا روپ دھارے، اسے معصوم ہی رہنے دو۔ یہ لباس بدلو، معیز نے خاص طور پر تمہارے لیے لیا ہے۔ بس اب تم نے رونا نہیں ہے، اللہ ہر شخص کو ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ دیر مت کرو، اسے واپس بھی جانا ہے۔ گولڈن وائٹ فراک دیکھ کر کئی آنسو آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ باہر نکلی تھی، لرزتے قدموں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کاؤچ کی جانب بڑھی تھی۔ لاؤنج میں موجود چند لوگوں کی موجودگی میں اس نے کانپتے ہوئے قبولیت کو یقینی بنایا تو کئی مناظر آنکھوں کے گرد گھوم گئے۔ اذیتوں کا ایک طویل تر وقت دونوں نے ساتھ ہی بھگتا تھا، مقام الگ الگ تھا لیکن تکالیف شاید دونوں کی ایک ہی رہی تھی۔ منہا اس فلیٹ میں اپنی ماں، باپ، دو بھائیوں اور دادا کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے پیشے کی وجہ سے اس نے اس گھر میں سکونت اختیار کی تھی۔ اس خوبصورت لباس میں متورم چہرے کے ساتھ وہ معیز کے دل میں اتر رہی تھی۔ قبولیت کے درجے پر دونوں کا دل شدت سے دھڑکا۔ معیز کو اپنی دھڑکن کی دھن کانوں میں محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ سوجن زدہ آنکھوں میں لب کاٹتی کانپ گئی تھی۔ کب سوچا تھا کہ وہ اتنا اچھا انعام پائے گی، اس جیسی گناہ گار لڑکی کے حق میں اتنا بہتر فیصلہ، سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن یہ تو رب کے فیصلے ہیں، جسے چاہے عطا کر دے، وہ چاہے تو گناہ گاروں کو بھی عطا کر دے اور پرہیزگاروں سے لے کر امتحان کا درجہ دے۔ یہ تو اس رب کی مصلحت تھی جو سب سے بالا تر تھی۔ احد کاؤچ پر دوبارہ سو چکا تھا، ابیحا کو دیکھتا وہ شارف ابدال کے عکس میں کھویا۔ آج اس نے اپنی منزل پا لی تھی، آج وہ شارف ابدال کو برباد کرنے کے لیے ایک قدم مزید آگے آ چکا تھا۔ شارف ابدال کی تباہی میں ابیحا مراد بھی ہم قدم ہونے والی تھی۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں میں اس نے عہد بھی کیا تھا کہ وہ ابیحا مراد کو برباد کرنے والے کو نہایت دردناک موت دے گا۔ دعا ختم ہوئی تو فضا میں فجر کی اذانیں گونج رہی تھی۔ معیز آسودہ سا مسکراتا اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ اتنی مبارک ساعت میں مبارک کام یقیناً خیر کی خبر لانے والا تھا۔ وہ رخ موڑے انگلیاں مسل رہی تھی جب معیز دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا۔ ایک پھندا سا گلے میں اٹک کر اس کا سانس روک رہا تھا۔ معیز کے سامنے کی ہمت باقی نہیں تھی، وہ بھاری قدم لیتا اس کی جانب بڑھا۔ خنک زدہ کمرے میں بھی اس کی پیشانی نم ہی تھی۔ معیز نے دونوں شانوں کو تھام کر اس کی پشت سینے سے لگایا، آسودہ سا سانس کھینچا۔ اس کی بے باکی پر، پاکیزہ لمس پر وہ آنکھیں میچتی کپ کپائی۔ ایک بازو اس کے گرد پھیلاتا وہ مکمل اسے حصار میں لے گیا تھا۔ آسودگی سے آنکھیں موند کر اس نے آج روح سے ابیحا مراد کو مجسم محسوس کیا۔ دونوں ہاتھوں میں چند چوڑیاں سادہ سی دلہن کے لباس اور لبوں پر سجی مصنوعی گلابی پن میں ہی وہ نکھر کر 16 سنگھار کی کئی دلہن کو مات دے رہی تھی۔ جانتی ہو اس لمحے کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ پہلا ٹکراؤ یاد ہے جب تم مجھ پر بھڑکتی میرا دل بے چین کر گئی تھی۔ کسی کی نک چڑھی طبیعت نے پہلی مرتبہ معیز رؤف کے دل کو مٹھاس بخشی تھی۔ ابیحا کو وہ لمحات یاد آئے تو کئی آنسو بہتے گال پر اپنے نشان چھوڑنے لگے۔ معیز نے بنا دیکھے وہ آنسو نرمی سے مضبوط انگلیوں کی پوروں سے مٹائے، وہ اس کے حصار میں مکید کندھے سے سر لگائے جیسے مضبوط پناہ میں تھی۔ اس پل کا مجھے کبھی یقین نہیں رہا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی۔ میں تمہارے مل جانے کی دعا کرتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے میری محرم کے روپ میں ملو گی۔ اس کے چند میٹھے لفظ اس نے میچی آنکھوں دھڑکتے دل کے ساتھ سنے۔ معیز نے آنکھیں کھول کر رخ موڑے اسے مقابل کیا۔ سرخ چوڑیوں والا ہاتھ اس نے استحقاق سے لبوں سے لگایا، اس کی انگلیوں کو چھو کر موت پری کا پہلا درجہ ابیحا مراد کے حوالے کیا۔ فجر کی مبارک ساعتوں میں ہوا یہ نکاح بہت مبارک ہے ابیحا، کیونکہ آج تم مکمل میری ہو گئی ہو۔ کل تک تم بھی ادھوری تھی اور میں بھی ادھورا تھا۔ آج ہم دونوں کو اللہ پاک نے ایک کر کے مکمل کر دیا ہے۔
عنقریب میں تمہارے دل سے سب درد، سب تکالیف کا خاتمہ کر دوں گا۔ چمکتی پیشانی پر اپنے گلابی لب جمائے وہ کئی پل اپنے لب سے مہکائے ابیحہ کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گیا۔ جلد تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں کوئی غم، کوئی فکر و پریشانی نہیں ہوگی، جہاں آہت میں اور تم اور ہماری خوشیاں ہوں گی۔ تمہاری گزشتہ حیات کی داستان میں اپنے پہلو میں تمہیں بٹھا کر اپنا حصار دیکھ کر اطمینان سے سننا چاہتا ہوں، اور اس داستان کی کٹھنائیوں پر جب تم گھبرا جاؤ، اپنے ہونے کا احساس دلا کر میں وہ تمام غم سمیٹنا چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھنا ابیحہ موئز، اب تم میری امانت ہو۔ رو کر خود کو تکلیف دے کر میری امانت میں خیانت مت کرنا۔ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ بھر کر اس نے وہ سرخ متورم آنکھوں کو چھو لیا۔ لرزتی ٹانگوں سے بمشکل موئز کے سہارے کھڑی رہ پائی تھی وہ۔ ابیحہ کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا، کیا وہ اس قابل تھی کہ اسے موئز جیسا فرشتہ صفت انسان ملتا؟ کچھ دیر اسے سینے میں سموئے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی خوشبو، اپنا عکس کا اہم حصہ وہ ابیحہ کے گرد لپیٹ گیا تھا، جبکہ ابیحہ اب بھی اس کی مضبوط پناہوں کو محسوس کرتی، آج اتنے برسوں میں پہلی بار خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو شارف ابدال نے بھی کلب میں رات گزار کر فلیٹ کا رخ کیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئے فلیٹ کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ انہیں حیرت نے گھیرا، چہرے پر ازلی نرمی حائل کرتے وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے مطابق تو اب تک زوار الوی کی روح پرواز کر چکی ہوگی۔ قتل کرنا ان کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ جو شخص اپنے بھائی کو نہایت دردناک طریقے سے مار سکتا تھا، اس کے لیے دوست کو مارنا کیا مشکل تھا؟ اندر داخل ہو کر نشہ بھگ سے اڑا۔ اندر زوار الوی کا وجود ہی موجود نہیں تھا۔ آنکھیں پھیلا کر دیکھا، ایک انہونی کا احساس شدت سے ہوا تھا کہ وہ کسی چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ کوئی ان پر نظر رکھ رہا تھا اور انہیں خبر بھی نہیں ہو پائی۔ کہیں موئز، ایک سوچ نے ان کے دماغ کا احاطہ کیا تو انہوں نے تیزی سے اشرف کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل پر پہلے ہی اشرف کی کئی کالز موجود تھی۔ تیزی سے نمبر ڈائل کیا لیکن دوسری جانب سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، یہ کراچی آنا میرے لیے سب سے بڑی منحوسیت تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے، وارڈروب سے کچھ ضروری پیپرز لے کر تیزی سے فلیٹ سے نکلے تھے۔ اب ان کا لاہور جانا ضروری ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ یہاں ایک ضروری کام کر کے ہی لوٹنے والے تھے۔ اپنے آپ کو حصار میں محسوس کرتی وہ جس وقت جاگی، گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ شام نہ جانے رات کب آیا اسے خبر نہیں ہو پائی۔ سترا چچی نے زبردستی اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ اپنے سامنے شام کو دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائی۔ صد شکر تھا کہ وہ ٹھیک لوٹا تھا۔ کمر پر بھاری بازو ٹکائے وہ گہری نیند میں تھا۔ سانسوں کی بڑھتی کم ہوتی روانی، خوبرو گندمی چہرہ نہارتی وہ مسکرائی تھی۔ اپنے چہرے پر تپش محسوس کرتے مندی آنکھیں کھول کر شام نے مہتاب کو دیکھا، جو اس کے گال پر ہاتھ ٹکائے نرمی بھری نگاہوں میں اس کا چہرہ سموئے شاد سی تھی۔ شام کی نگاہ بے ساختہ گھڑی پر گئی تو وہ جھٹکے سے اٹھا۔ مائی گاڈ، تم ٹھیک ہو؟ ناشتہ کیا؟ میڈیسن لی؟ میں کیسے؟ اوہ شٹ! بڑبڑاتا ہوا وہ ماہ کو آسودہ کر گیا۔ انٹرکام پر اس نے فوری ناشتے کا کہا اور ماہ کی جانب مڑا جو ہلکا سا کپکپا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ، ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ بے تاب ساتھ بولا۔ آپ رات کہاں گئے تھے اور کب واپس آئے؟ توقع کے برعکس جواب سن کر اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ جانا، میں تم سے تمہاری طبیعت پوچھ رہا ہوں اور تم جواب کچھ اور دے رہی ہو۔ سختی سے ہٹی آواز پر وہ مسکرائی، چہرے پر خوشگوار حیرت سمٹ آئی۔ جانا؟ آپ نے مجھے جانا کہا ہے؟ اس کے ہاتھ تھامے بولتی وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اسے اپنی بے اختیاری پر طیش آیا۔ مہتاب، تم کانپ رہی ہو۔ اس کے کندھے تھامے وہ تیزی سے بات کی نفی کر گیا۔ اٹھو، فریش ہو جلدی سے، آج سب ڈسٹرب ہو گیا۔ اسے کھڑا کیے وہ سلیپر پہنائے واش روم کی جانب لایا، جو خوشگواری مکمل چہرے پر طاری کیے سیاہ آنکھوں سے مسکراتی پری کی مانند تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ۔ نظر چرا کر مڑتا وہ باہر بڑھا جب مہتاب نے بازو جکڑ کر اسے روکا۔ مہتاب، فریش ہو جاؤ، فضول حرکتیں مت کیا کرو۔ حد درجہ تلخ لہجہ سنتی وہ بے ساختہ بازو چھوڑے سنک کی جانب مڑی۔ اس کا بازو چھوڑنا اور پھر مڑ جانا نہ جانے کیوں شام کو سوئی کی مانند چبھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں روڈ ہو گیا۔ وضاحت کرتا وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو سنک پر جھکی بنا کسی تاثر کے چہرہ دھو رہی تھی۔ شام الوی کی نگاہ بھٹکتی اس چہرے پر گئی۔
نازک ہتھیلیوں میں پانی بھرنا اور پھر منہ پر پھینکنا، نہ جانے کیوں اسے ایک سحر انگیز منظر لگا، جیسے کسی خوبصورت سی وادی پر بہتا ہوا جھرنا اور جھرنے کی چند بوندیں شفاف موتیوں کی مانند چمک جائیں۔ وہ مسمرائی سا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، چونکا تب جب وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں سے ٹاول کی متلاشی ہوئی۔ شام نے ٹاول اس کی جانب بڑھایا، مہتاب نے چپ چاپ تھاما اور باہر جانے لگی۔ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے نکاہت اور کپکپاہٹ بڑھ رہی تھی۔ شام بے ساختہ آگے بڑھتا اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ مہتاب ایک چیخ کے ساتھ حصار بناتی سمٹی تھی۔ اس کی قربت کی مہکتی خوشبو محسوس کیے وہ لرزتی پلکیں چکاتی لب بھی دبا گئی۔ سرخی میں ڈھلا چہرہ شام الوی کے جذبات بہکا رہا تھا۔ بیڈ پر بٹھا کر اس نے ناشتے سے پہلے کی میڈیسن اس کی جانب بڑھائی اور روم فریزر سے انسولین نکال کر لایا۔ آج روٹین میں تھوڑی رد و بدل ہو گئی تھی جو شام کو سراسر اپنی غلطی لگی۔ انسولین بازو میں لگا کر اس نے چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ اس کی بے رخی سے زیادہ نرمی نے اسے ستایا تھا۔ آنسو بہتے گال بھگونے لگے۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، میں نے ایک بار اعتبار نہیں کیا جس کی سزا میں نے 6 سال نہایت دردناک طریقے سے کاٹی ہے، لیکن اب اگر آپ کو پا کر بھی سزا ہی بھگتنی ہے تو مجھے اسی جہنم میں پھینک آئیں۔ کم از کم آپ کی بے رخی سے وہ جہنم نما زندگی میرے لیے بہتر ہوگی۔ جانا، شام نے چہرہ دبوچ کر سختی سے جانا کہا تو وہ سسکتی ہاتھ جھٹکنے لگی۔ مت کہیے جانا، نہیں سننا مجھے۔ ہچکیوں سے روتی وہ شام الوی کی آنکھوں میں سرخی نمایاں کرنے کا موجب تھی۔ میری بات سنو مہتاب الوی، آج تو تم نے اس جہنم میں جانے کی بات کہہ دی، آج کے بعد اگر ایسا کہا تو میں… لب بھینچے اس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ وہ کیسے کچھ سخت کہہ دیتا، وہ شام الوی کی جانا تھی۔ کہہ دیجئے کہ زبان کاٹ دوں گا، گلا دبا دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ روٹھی نازنین سی بنی وہ چیخی، شام کے لبوں پر مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ کیسے کہہ دوں، کہا ہی نہیں جاتا۔ ماں نے خفگی سے اسے گھورا۔ ہاں، جیسے جانا نہیں کہا جاتا ویسے ہی سب کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ تم جانا سننا چاہتی تھی تو میں کہہ تو رہا ہوں۔ وہ تیزی سے تمام الفاظ نظر انداز کر گیا تھا۔ دل سے تو نہیں کہا، اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹانے کی جستجو میں وہ منمنائی تھی۔ تمہیں کیسے پتا دل سے نہیں کہا؟ نہ جانے کیوں آج دل حسین زمانی بھری گفتگو کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے کیسے پتہ نہیں چلے گا شام، میں آپ کی مہتاب الوی نہیں، جانا ہوں، اور جانا سب جانتی ہے۔ خود پر بڑا یقین ہے، ضروری تو نہیں تم سب جانتی ہو، کچھ تو میں بھی جانتا ہوں جو تمہیں بتا نہیں سکتا اور نہ تم جان سکو گی۔ آنکھوں میں امڑتی شرارت کو اس نے خفگی سے جانچا۔ آپ نہ بتائیں، میں ویسے بھی چہرے پڑھنے کا ہنر رکھتی ہوں۔ وہ گردن اکڑائے نم آنکھوں سے بولی۔ دل تو نہیں پڑھ پاؤ گی؟ آپ کا دل بھی بآسانی پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے اس دل میں صرف اور صرف شام الوی کی جانا کا پہرا ہے۔ زیادہ پر اعتمادی اچھی نہیں ہوتی، لیکن تمہاری یہ پر اعتمادی مجھے اچھی لگی، اچھی لگنی بھی چاہیے۔ اس کی پر اعتمادی پر رشک کیے وہ آگے ہوا اور نرمی سے اس کی ناک کو چوم لیا۔ اس کے عمل پر سٹپٹاتی وہ رونا بھولے دور ہوئی۔ اب کیوں نظر جھکا رہی ہو؟ بتاؤ ذرا میرے چہرے پر کیا لکھا ہے؟ اپنی عادت کے برعکس آج وہ شرارتی پن پر آمادہ تھا۔ مہتاب نے پلکیں جھکائے رکھی۔ وہ قریب ہوتا بالکل 1 انچ پر رکا تو مٹھیاں بھینچے وہ بڑھتی دھڑکن کانوں میں محسوس کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا۔ پھر کسے پتا ہے؟ شام، وہ جھنجھلاتی شام الوی کو راحت آمیزی دے گئی۔ آئی ایم سوری، اس کی گمبھیرتا بھری آواز پر جھٹ پلکیں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ کس بات کے لیے سوری کر رہے ہیں؟ مہتاب کی آنکھوں میں اترتے سوال پر سوبر سے شام کو شرارت سوجھی۔ وہ تو اس کی بردباری کی قائل تھی، لیکن آج وہ بے باکی پر تلا تھا۔ خود سوچ لو، اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہلکی سی گردن ترچھی کیے مہتاب کو حیران کیا۔ مہتاب کو کل رات یاد آئی جب اس نے کان کی لو کو چھوا تھا۔ سٹپٹاتی وہ دور ہونے کے لیے ہاتھ کھینچنے لگی۔ عجیب ہیں آپ، وہ محض یہی کہہ پائی۔ ہاں، تمہارے معاملے میں عجیب سے عجیب تر۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ ہم 2 دن سے روز کمرے میں ناشتہ کر رہے ہیں، چچی کیا سوچیں گی؟ وہ روحاسی ہوئی اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ، تمہاری چچی کچھ نہیں کہے گی، وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ ہم دونوں زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ گزاریں تاکہ کچھ بات آگے بڑھے۔
شام نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس کی جانب مڑا جو بے قرار سی تھی۔ سرخی میں ڈھلتے چہرے پر شام الوی کی نگاہ ٹھہر سی گئی۔ آج آپ بہت بے باک ہو رہے ہیں۔ زبان سے پھسلتے لفظوں پر اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ شام کا مدھم سا کہکہا گونجا، اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ کٹی ڈال سی وہ سینے سے لگی۔ آج دل بے باکیوں کی جانب گامزن ہے۔ دراصل بے رخی برت کر میں ازالہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ ازالہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہو جائے۔ اس کی زبانی سرگوشی پر وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے۔ کانپتے ادھورے لفظوں پر وہ اسے کاؤچ کی جانب لایا۔ لگ تو مجھے بھی رہی ہے۔ اسے برابر بٹھائے وہ مزید شرارت پر آمادہ ہوا تو وہ روحانسی ہوئی۔ بھوک یار، لب دبائے وہ بدمست سا ہوا جبکہ مہتاب انگلیاں چٹکھاتی شرم کی سرخی میں اٹی تھی۔ اوکے ریلیکس، باقی باتیں ناشتے کے بعد۔ ویسے میں ناشتے کی ہی بات کر رہا تھا۔ دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھا کر کندھے پر بازو پھیلائے اسے مزید قریب کرتے ایک بار پھر اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ 2 کانسٹیبلز کو زوار الوی کی حفاظت پر مامور کیے وہ 2 بجے کے قریب پچھلی جانب سے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خلاف معمول خالی تھا۔ مشل الوی کی بھینی سی خوشبو محسوس کرتا وہ بوجھل سانس خارج کیے بیڈ پر دراز ہوا۔ دل تو چاہا اس کا ڈرا سہما چہرہ دیکھ کر خود کو تھوڑا پرسکون کرے، لیکن تھکن پور پور میں امڈ آئی تھی۔ پیٹ کے بل لیٹے وہ کمفرٹ لیے آنکھیں موند گیا۔ گہری نیند میں گئے اسے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن بوجھل آنکھوں کی وجہ سے وہ نیند کی وادی میں ڈوبا رہا۔ آج صبح سے وہ چچی کے ساتھ ہی تھی۔ آہن پر حد درجہ غصہ تھا۔ وہ اگر آج سامنے ہوتا تو اس کا منہ ہی نوچ لیتی جس برے طریقے سے اس نے اسے ڈرایا تھا۔ بیڈ پر آہن کو لیٹے دیکھ کر سبز آنکھوں میں طیش آیا۔ میری نیند حرام کر کے یہ محترم خود گہری نیند سو رہا ہے، اسے تو میں بتاتی ہوں۔ دماغ میں آئے ناقص خیال پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ ٹب میں کچھ پانی بھرتی باہر آئی اور ایک جھٹکے میں سارا پانی آہن پر انڈیلا۔ ٹب پھینک کر اس نے جلدی سے کمفرٹ اس کے منہ پر کیے، کمر پر 4-5 اپنے نازک ہاتھوں سے پنچ مارے۔ بدتمیز انسان، اس برے طریقے سے مجھے ڈرایا اور پھر رات کو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، اور اب یہاں نیندیں پوری کر رہے ہو۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ابھی وہ پانی والی افتاد پر ہڑبڑا بھی نہیں پایا تھا جب اس نے کمفرٹ پر سے ہی پشت پر 4-5 پنچ مار کر حواس جھنجھنا دیے۔ پاگل لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ اسے دور جھٹک کر کمفرٹ اتارے وہ سرخ آنکھوں سے سیدھا ہوا۔ آدھا کمفرٹ زمین بوس ہوا۔ مشل تیکھے چتون لیے قریب ہی کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے اوپر پانی پھینکا تم نے اور مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ مشکل اشتعال پر قابو پائے وہ اس کے مقابل ہوا۔ شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بیہودہ مذاق کرنے کی؟ میں رات تمہاری اس حرکت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر میں مر جاتی تو میری جان چھوٹ جاتی تم جیسی جنگلی آتما سے، اور میں من پسند لڑکی سے شادی کر لیتا اور اسے ہنی مون پر لے جاتا۔ اس کے دونوں بازو جکڑے وہ گھرایا تھا۔ یہ تمہاری حسرت ہی رہے گی کہ تم دوسری شادی کر سکو۔ جیسی تمہاری شکل ہے تم شکر ادا کیا کرو تمہیں میں مل گئی۔ میں صبر کر لوں یہی میرے لیے کافی ہے۔ مشل کی ناک سرخ ہوئی۔ تم نہ شکرے ہی رہنا۔ ہاں، شکر کے نتیجے میں تم جو مل گئی ہو۔ بالکل، یہ تمہارے شکر کا پھل ہے کہ تمہیں مجھ جیسی خوبصورت سبز آنکھوں والی گڑیا مل گئی۔ مشل نے گردن اکڑائی۔ اچھا، سبز آنکھیں تو ناگن کی بھی ہوتی ہیں، اور تم ناگن کی طرح مجھ سے لپٹ رہی ہو تاکہ اپنے زہر سے مجھے مار سکو۔ آہن نے اسے مزید قریب کیا۔ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی وہ سرخ ہوئی، لیکن اس کا ناگن کہنا خون کھولانے کا سبب بنا۔ آہن، آئی ول کل یو، تم ہوگے ناگن۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، ایک خوبصورت جنگلی آتما جسے کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ شٹ اپ، بتاؤ مجھے رات تم کہاں گئے تھے؟ وہ گرے پان تھامنے کے لیے آگے بڑھی۔ آہن نے جھٹکے سے اس کی کلائیاں جکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں جہاں جاؤں جو مرضی کروں یہ میری مرضی ہے، تم ہوتی کون ہو سوال کرنے والی؟ قدرے نزدیک جھک کر اس نے سبز آنکھوں میں جھانکا جو ہلکی سی پھیلی تھی۔ مشل نے بے ساختہ لبوں کو تر کیا۔ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اپنی پر اعتمادی کو بحال کرنے میں بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ آہن نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچا۔ وہ قتل اصلی تھا مشل الوی، وہ ڈائریکٹر تھا، اور ڈائریکٹر ہیرو یا ویلن نہیں ہوتے۔
میں نے وہ ویڈیو تمہیں اس لیے دکھائی تھی کیونکہ عنقریب تمہارے شارف ابدال کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ لہجے کے سرد پن پر وہ ٹھٹھرتی اٹھنے کی تگودو میں ہوئی۔ چھوڑو مجھے، اس کی ہر کوشش ناکام بنائے وہ ان سبز نینوں میں الجھا۔ مشل کی نگاہ بھٹکی اور نگاہ سے نگاہ ملی تھی، دونوں دل شدت سے دھڑکے، لیکن چند پل کا عمل تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو دیکھ کر بدلے کا جذبہ شدت سے ابھرا۔ پل بھر میں اس نے وہ بھرا جگ مشل کے سر پر انڈیلا۔ کسی نرمی کی منتظر وہ یکلخت اس کے عمل پر جھنجھنا گئی، ایک کپکپی سی وجود میں اتری اور وہ چیختی آہن کے سینے سے لگی۔ پانی کچھ ٹھنڈا تھا، مشل کا بازو پکڑ کر اس نے کلائی پر ہلکے سے کاٹا اور اس رات کا بدلہ لیا۔ وہ چیختی ہوئی تڑپ اٹھی تھی، کمینے انسان چھوڑو۔ اپنا آپ چھڑوانے میں سرگرداں وہ کئی بار نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر کرتی چلی گئی۔ حساب برابر ہوا۔ اسے دور پھینکے وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرے کہکہا لگاتا۔ مشل کو حد درجہ زہر لگا تھا۔ نازک کلائی سرخ تھی جبکہ پانی کی وجہ سے وہ اب بھی کپکپا رہی تھی۔ تم ایک پاگل سائیکو آدمی ہو، تمیز نہیں ہے ایک لڑکی سے کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ گلابی لباس میں بھیگی سی سفید چہرے کے ساتھ وہ چیخی۔ آہن نے مڑ کر ابرو اچکائے، اسے جانچا جو کپکپا رہی تھی۔ تم لڑکی نہیں، ایک جنگلی آتما ہو، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے میں ہمیشہ نرمی ہی برتتا ہوں۔ اس بار نگاہوں کا تصادم دونوں کے جذبات کو دہکا گیا۔ ٹرانس کی کیفیت میں وہ آگے بڑھا تو مشل بیڈ پر پاؤں اوپر کرتی پیچھے ہوئی۔ بیڈ سے نیچے گرے کمفرٹ میں پاؤں الجھا تھا اور وہ اپنے بوجھ سے مشل کے اوپر گرا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلاتی چیخی جبکہ آہن نے تیزی سے اس کے منہ پر ہتھیلی جمائی۔ پاگل لڑکی، اتنا مت چیخا کرو، سب کے سامنے آہن کی ذات مشکوک بنانے لگی ہو۔ میرا باپ تو پہلے ہی مجھے جلاد سمجھتا ہے، اوپر سے تم سچ کی مہر لگا دیتی ہو۔ وہ دبا دبا سا گرایا اور ہتھیلی کا دباؤ مزید بڑھایا۔ پھٹی آنکھوں اور بھاری بوجھ سے وہ کانپتی اسے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ بھیگا ٹھنڈا سا وجود آہن الوی کے جذبات ابھار رہا تھا۔ نیند کی خماری کی جگہ چاہت کی خماری نے آنکھوں میں ڈیرا جمایا۔ اس کی بہکتی آنکھوں سے اس نے زور لگا کر اسے دور ہٹانا چاہا اور نفی میں سر ہلایا۔ ہتھیلی ہنوز لبوں پر تھی جبکہ وہ نم سی پیشانی توجہ طلب تھی۔ نرمی سے جھک کر اس نے پرشدت سی تاثیری لمس پر اسے دہکایا تھا۔ سانس کی بحالی کے لیے تڑپی ہتھیلی ہٹانے کے لیے اس کے ہاتھ کی پشت پر ناخن مارے۔ آہن نے گرفت مضبوط رکھی۔ دونوں آنکھوں کو چھو کر اس نے مکمل مشل الوی کو زیر کر دیا تھا۔ چند پل وہ ان خوبصورت ماورائی نقوش میں کھویا رہا جبکہ وہ گلابی پڑتی بمشکل اپنے تاثرات چھپا پا رہی تھی۔ تم حسین ہو اور تم اپنے حسن سے آہن کو بہکا رہی ہو۔ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ آہن کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں تم سے تھوڑی سی بھی محبت نہیں کر سکتا مشل الوی۔ خواب گوسی کیفیت دونوں پر طاری تھی۔ آہن کے نرمی بھرے لمس، چند پل کی قربت نے مشل الوی کو دل کو شدت سے دھڑکایا تھا۔ آج آہن الوی کی محبت کی چھوٹی سی جھلک اس دل میں گہرا شگاف ڈال گئی تھی۔ آج بچپن میں بدصورت لگنے والا چہرہ اسے سب سے خوبصورت، سب سے پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے لفظ سماعتوں کو سکون بخش رہے تھے۔ اس کے وجود کی تیز خوشبو مشل الوی کے دل کے تاروں میں بھی تازگی بھرے گنگنا رہی تھی۔ اس شخص کے ساتھ وہ ہمیشہ بدتمیزی، دھتکار جیسا رویہ اختیار کرتی آئی تھی۔ اس کی شکل سے نفرت کرتی آئی تھی لیکن مقابل نے اسے دھتکارنے کی بجائے سینے سے ہی لگایا تھا، اور آج تو اس نے اپنے ہر عمل سے مشل کو کچھ حد تک آہن سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس پاکیزہ بندھن نے آج دو دلوں کا بھرم رکھا تھا۔ ہوش میں لوٹتے انہوں نے درد کرتے سر سے ارد گرد نظر دوڑائی تو کچھ فاصلے پر کھڑے شام پر گئی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سر پر پٹی تھی جبکہ ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ مدھم قدم چلتا ان کی جانب بڑھا اور کرسی پر دراز ہوا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے متانت سے پوچھا۔ سوار الوی کو لگا جیسے کسی نے نوکیلی چھری ان کے دل میں گاڑ دی ہو۔ وہ شخص، وہی شخص جس سے سوار الوی بچپن سے نفرت کرتے آئے تھے، آج وہی شخص مسیحا کے روپ میں سامنے تھا۔ ان کی حفاظت کو یقینی بنائے اس سے حال دریافت کر رہا تھا۔ سوار الوی کے کانپتے ہاتھ جڑے تو شام نفی میں سر ہلائے ان کے ہاتھ تھامتا قریب ہوا۔ آپ بڑے ہیں تایا ابو، ہاتھ مت جوڑیں۔ نہیں شام، میں گناہ گار ظالم نہ جانے کیا ہوں کہ مجھے آج اپنا احتساب کرنا مشکل ہے۔ میں نفرت، حسد،
بغض خود پرستی کی جنگ میں غلط راہوں کا مسافر بن گیا تھا شام۔ وہ تعصب سے بولتے آنکھوں سے اشک بار تھے۔ تایا آپ کی صحت کے لیے زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، گھٹن بڑھ رہی تھی۔ شام علوی کا اس شخص کے قریب رہنا اسے بے چین کر رہا تھا۔ شام، ماں کی حفاظت کرنا۔ میں نے یہ دوزخ خود خریدی ہے، لیکن اس دوزخ میں اپنی بچی کو نہیں گرانا چاہتا، وہ بچی جسے میں نے کبھی پیار نہیں دیا۔ فکر مت کریں، وہ میری بیوی ہے، اس کو چھونے والی ہوا مجھ سے ہو کر گزرتی ہے۔ وضاحتی پر اثر انداز میں کہتا وہ باہر کی جانب بڑھا جب زوار علوی نے اسے دوبارہ روکا۔ میری بات سن لو شام، یہ بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں شارف کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا، پلیز سن لو شام۔ تائے ابو، آپ کے آس پاس گھٹن کا احساس ہوتا ہے، میں سب معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں کی وہ آخری تذلیل۔ بے ساختہ اس نے لب بھینچ لیے، وہ صاف گو آدمی تھا۔ ہاں، وہ ان کے سامنے ہی کچھ سخت لفظ کہہ کر انہیں ندامت میں انڈیل رہا تھا، لیکن وہ ماں کے معاملے میں بے اختیار تھا۔ تمہاری ماں میری محبت تھی شام۔ شام کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ تبھی اپنی ہی محبت کو رسوا کرنے والے تھے۔ وہ قریب آ کر طیش سے بولا۔ زوار علوی کی نگاہ نہیں اٹھ پائی تھی۔ ماضی۔ زوار علوی کی پیدائش پر جتنی خوشی منائی گئی تھی، سعادت علوی کی پیدائش پر ماتم کی فضا قائم ہوئی۔ بدر علوی کی دکان پر ہوئی چوری کو سعادت کی پیدائش سے مشروط کر دیا گیا۔ ایک ذرا سی بد نصیبی نے بدر علوی کے دل سے سعادت علوی کی محبت ہی ختم کر دی تھی۔ زوار علوی ماں باپ دونوں کا لاڈلا خود سر انسان بنتا چلا گیا، جبکہ سعادت علوی کے حصے میں ماں کی ادھوری سی محبت آئی جو بدر علوی کے سامنے شاید کھو جاتی تھی۔ ہر میدان میں فتح مندی حاصل کرنے والا زوار علوی باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا چلا گیا، جبکہ سعادت علوی شروع سے ہی کمزور اور کم گو رہے۔ کالج سے یونیورسٹی کا سفر دونوں نے اکٹھے کیا۔ سدرا بدر علوی کی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی جو پڑھائی کے سلسلے میں لاہور آئی تھی۔ چند دن ان کے گھر رہ کر وہ ہاسٹل شفٹ ہو گئی، لیکن زوار علوی کا دل دھڑکا گئی، جبکہ سدرا کا دل سعادت کے لیے دھڑکا تھا۔ اکلوتی لاڈلی اولاد تھی، بیٹی کی خواہش کا احترام کیا گیا تھا۔ زوار علوی نے اشارے کنائیوں میں 2-4 بار اپنی دل کی بات پہنچانا چاہی، لیکن سدرا نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ سدرا کو زوار کی عیاش طبیعت سے سخت نفرت تھی۔ اسے وہ سوبر سا سعادت اچھا لگتا تھا جو نظر جھکا کر چلتا تھا، جبکہ زوار کی نظر میں بے باکی تھی۔ زندگی کے ہر مقام پر کامیاب ہونے والے زوار علوی اس مقام پر ہار قبول کرنا مشکل سمجھ رہے تھے۔ شبانہ ان کی یونیورسٹی سے ہی تھی، کافی خوبصورت۔ اپنی گہری سبزی مائل آنکھوں سے وہ زوار علوی کو کچھ حد تک اچھی لگی۔ باپ کے سامنے اپنی مرضی رکھی۔ بدر علوی تو ویسے بھی زوار کی ہر ناجائز بات پر سر جھکانے کے قائل تھے۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ شبانہ بیگم گھر آ گئیں۔ شبانہ کی خوبصورتی یہاں بھی زوار کی کامیابی کی وجہ بن گئی۔ 2 سال بعد سعادت علوی کی شادی سدرا بیگم سے ہوئی۔ 3 سال گزر چکے تھے، لیکن شبانہ کی گود خالی تھی، جبکہ سدرا بیگم کے آنگن میں شہرام نامی پھول کھل گیا۔ جلد اولاد اور وہ بھی بیٹا، دونوں کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ سدرا کی رنگت ہلکی سی گندمی تھی، تبھی شام کا رنگ بھی دبتا سا تھا، لیکن اولاد بیٹا تھی۔ 5 سال کا عرصہ گزرا جب شبانہ بیگم کے گھر اولاد کی خوشخبری آئی۔ سفید گلابی سیاہ آنکھوں والی مہتاب آنگن میں کلی کی مانند کھلی، لیکن زوار علوی کو بیٹے کی چاہ تھی۔ بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر گود میں اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہی دنوں سدرا بیگم پھر سے امید سے تھی۔ مہتاب کی پیدائش کے چند عرصے بعد ہی آہن علوی پیدا ہوا۔ دوبارہ بیٹا ہونا گویا زوار علوی کے لیے ایک اور ہار تھی۔ 5 سالہ شام اس گڑیا کا دیوانہ تھا، لیکن شبانہ بیگم اس کی دبتی رنگت کے باعث قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھیں۔ چند سالوں میں بولنے والی مہتاب کی زبان میں گھن نہ جانے کیوں زوار علوی کو اس سے مزید نفرت کی وجہ دے گیا، جس کا نتیجہ شام علوی سے نفرت بھی نکلا۔ حالانکہ زبان میں تھوڑا مسئلہ شروع سے ہی تھا۔ آہن کی پیدائش کے 3 سال بعد سبز آنکھوں والی مشل پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش اور شبانہ کا دوبارہ ماں نہ بننا زوار علوی کی اکڑ توڑ گیا تھا۔ وہ باپ کے سامنے روتے تڑپ اٹھے۔ بیٹے کی چاہ بھی پوری نہ ہو پائی تھی، 2 کلیاں وہ بھی پرائی تھیں۔ بدر علوی نے گھر کے اختیارات زوار کے حوالے کر دیے، بدلے میں 5 سالہ مشل کا نکاح 8 سالہ آہن کے ساتھ کرنے کی شرط رکھ دی۔ زوار علوی کو ناچار ماننا پڑا۔ زوار علوی نے میڈیکل سٹور کی بنیاد رکھی تو وہ دنوں میں چلنے لگا، جبکہ سعادت کے حصے میں باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ سدرا سعادت کی ذہنی ہم آہنگی مکمل اولاد زوار کے دل پر قہر ڈھاتی تھی۔
ان کا تھوڑے میں مل بانٹ کر کھانا انہیں اپنی دولت سے بھی زیادہ حسین لگتا تھا۔ شبانہ بیگم قدرے پھوہڑ بے باک سی عورت تھی جو زیادہ میں بھی راضی نہیں تھی، جبکہ ان کا کم آمدنی پر بھی صبر شکر انہیں تیز آلے کی طرح کاٹتا تھا۔ زندگی کی رفتار بڑھ رہی تھی، بچے بڑے ہونے لگے تو زوار کے دل میں ترقی کا لالچ بڑھنے لگا۔ میڈیسن خفیہ طریقے سے ڈبل ریٹ کر کے بیچی جانے لگی، کچھ خاص ادویات جو صرف کم دستیاب ہوتی تھی ان کی فراوانی ہونے لگی۔ یہ سب آسان نہیں تھا، کمپنی والوں کے منہ پیسے سے بھرے گئے تھے۔ انہیں دنوں ان کی دکان پر شارف ابدال آئے، انہیں کسی خاص دوا کی تلاش تھی۔ خاص ادویات کے لیے کئی خفیہ کوڈ رکھے جاتے تھے۔ شارف ابدال اپنی نفیس طبیعت اور خوب روئی کے حوالے سے کافی پسند آئے تھے۔ وہ بعض اوقات دوا کے لیے آنے لگے، بات بڑھی، دوستی ہونے لگی۔ انہی کی مدد سے نئے گھر کی بنیاد رکھی تھی، رفتہ رفتہ دوستی بڑھتی، راز و نیاز تک جا پہنچی۔ اس محلے والے گھر میں تو آ نہیں سکتے تھے، لیکن نیا تعمیر کیا گیا سفید محل وہ گھر مکمل شارف ابدال کی اجارہ داری تھا۔ مہتاب کی خوبصورتی انہوں نے پہلی نظر میں مسمرائز کیا تھا۔ اتنا مکمل ملکوتی حسن ان کی عیاش پسند طبیعت کو ایک بار پھر سے نکھار گیا۔ ان کا تعلق لاہور سے ہی تھا، لیکن بھائی کی مہربانی نے انہیں فرانس پہنچایا تھا۔ اپنے ہی بھائی کے قاتل بنے وہ آج ساری دولت پر پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ 7 منزلہ آر جیکٹس برانڈ بھائی کی دولت سے ہی ممکن تھا۔ عام سے محلے میں بسنے والے رؤف اور شارف 2 بھائی تھے۔ رؤف صاحب کو شروع سے ہی خوشبو سے پیار تھا۔ کئی پھول گھر کے چھوٹے حصے میں لگائے وہ خوشبو سے سانسیں مہکاتے رہتے۔ شارف ابدال قدرے خاموش طبع انسان تھا۔ ایک بھائی نارمل شکل و صورت کا تھا، جبکہ شارف ابدال کی خوبصورتی سرمئی کانچ کی آنکھیں غرض مجسم شہزادے کی مانند تھا۔ رؤف صاحب ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جبکہ شارف ابدال ابھی کالج کی زندگی گزار رہا تھا۔ باپ کی جمع پونجی اور کچھ کمپنی کی جانب سے رؤف صاحب کو فرانس جانے کا اتفاق ہوا۔ بیوی سے حد درجہ پیار بھی تھا، لیکن خوشبو کو بوتلوں میں قید کرنے کی دھن بھی سوار تھی۔ فرانس کی خوبصورتی نے تو انہیں اپنے رنگ میں رنگا ہی تھا، لیکن خوشبو نے اب بھی ان کا دامن نہ چھوڑا۔ مختلف لوگوں سے بات چیت، کچھ کمپنی کی سپورٹ تھی، ایک چھوٹا سا پرفیوم ہاؤس خریدا جو ایک کمرے جتنا ہی تھا۔ اس خوشی کو انہوں نے گھر والوں سے بھی شیئر کیا تھا۔ عالیہ بیگم کی گود میں ننھا معیز آ چکا تھا، جبکہ شارف ابدال کے وہی شب و روز تھے۔ شادی جیسے رشتے سے انہیں عجیب چڑ تھی۔ وقت گزرتا رہا، کامیابی قدم چومتی رہی کہ آج 6 سالہ معیز اور عالیہ بیگم فرانس میں تھے۔ ایک کمرے کا پرفیوم ہاؤس کئی ایکڑ پر پھیل گیا۔ ریک میں سجی کئی بوتلیں رؤف صاحب کی محنت کا ثبوت تھی۔ اپنی ایک فیکٹری زیر تعمیر کروائی جہاں وہ نئی خوشبو متعارف کرواتے تھے۔ باپ کی موت ہوئی تو شارف کا سہارا رؤف صاحب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ماں تو کافی عرصہ پہلے داغ مفارقت دے گئی تھی۔ یوں شارف ابدال کا فرانس آنے کا اتفاق ہوا۔ اپنی ازلی خوبصورتی کی بنا پر انہوں نے یہاں بھی اپنے پنجے گاڑے، کئی خوبصورت لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، کئی گمنام راستوں کے مکین بن گئے۔ عالیہ بیگم کو ایک خاص ڈر تھا جو ہر وقت شارف سے محسوس ہوتا تھا۔ شارف کی سرمئی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ وہ معیز کو بھی شارف سے دور رکھنے لگی تھی۔ انہی دنوں معیز رؤف کے ساتھ حرام فعل انجام دے گیا، جس میں کچھ ہاتھ انہیں شارف ابدال کا لگا تھا۔ 9 سالہ وہ بچہ درد سے ادموا شارف ابدال کے ہاتھوں میں ہی واپس آیا۔ عالیہ بیگم نے شارف ابدال کو تھپڑ، بددعائیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا، جبکہ رؤف بیٹے کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ انہیں اپنے بھائی پر یقین تھا، لیکن بیوی جان سے عزیز تھی، اسی لیے خاموش رہے۔ کہا جا رہا تھا اسکول سے آتے ہوئے کچھ آوارہ لڑکوں نے اسے زدو کوب کیا تھا۔ اپنے رسوخ استعمال کر کے انہوں نے کئی سراغ لگائے، لیکن مجرم پکڑا نہیں گیا۔ معیز کی شخصیت دبنے لگی تھی، لیکن باپ اور ماں کے پیار نے اسے کچھ حد تک ٹھیک کیا تھا۔ آؤ شارف۔ وہ مختلف مشینوں کے پاس کھڑے کچھ نئے کیمیکلز اور کچھ پھولوں کے تجربے میں مگن تھے، جب شارف ابدال اس حصے میں آیا تھا جہاں پرفیوم کی تیاری کی جاتی تھی۔ تیز رنگ برنگی خوشبو ایک ناگوار بو کا موجب تھی۔ معیز کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی تھی، ان کی پراسرار آواز سنتے وہ مڑے۔ میں جانتا ہوں عالیہ کو غم و غصہ میں سمجھ نہیں آیا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ مجھے معذرت نہیں چاہیے۔ وہ اب بھی سرد سا تھا۔ رؤف صاحب نے ایک جانب رکھے بڑے سے ٹب میں رکھے کیمیکل کو دیکھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کئی مشینری اور کئی بوتلیں موجود تھیں۔ پھر کیا چاہیے؟ وہ شارف کے قریب آئے اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالیہ کی معافی اور آپ کی موت۔ جنونی انداز میں انہوں نے رؤف صاحب کا سر سٹیل کی بڑی سی بوتل پر مارا جس میں پرفیوم کا محلول تھا۔ شارف کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ وہ سر پر ہاتھ رکھے آگے آئے۔ ہر کامیابی، ہر چیز تمہارے پاس ہے، میرے پاس کیا ہے؟
ایک بکواس ترین کمرہ اور چند گنے چنے دوست۔ مجھے بھی رؤف بننا ہے جسے لوگ جھک کر سلام کریں، جسے لوگ عزت بخشیں، جس کا ایک نام ہو جو مجھے تمہارے رہتے نہیں ملے گا۔ تمہیں مرنا ہوگا تاکہ شارف ابدال کی حکومت قائم ہو سکے۔ شارف، میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ درد سے کراہ اٹھے۔ بھائی نہیں، میرے راہ کی رکاوٹ ہو تم۔ فکر مت کرو، میرے ہر کام میں رؤف ضرور ہوگا، ایک لکی نمبر کے طور پر۔ اور ہاں، میرے دوستوں نے معیز کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس بچے نے میرے حکم سے روگردانی کی، تبھی اسے سزا دی تھی۔ رؤف صاحب کی بہتی پیشانی کا خون آنکھوں میں آنے لگا۔ گھٹیا انسان، میں نے تمہیں سینے سے لگایا اور تم نے سینے پر ہی خنجر گھونپ دیا۔ وہ لڑکھڑاتے آگے آئے جب شارف ابدال نے انہیں سٹیل کے ٹب میں موجود کیمیکل میں سر سے ڈبویا۔ اس وقت فیکٹری میں بہت کم لوگ ہوتے تھے، تبھی وہ اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ زندگی کے لیے تڑپتے انہوں نے کئی مرتبہ ہاتھ پاؤں مارے، لیکن شفافیت طاری کیے شارف نے اسی خوشبو میں ڈبو کر انہیں مار دیا تھا جس سے وہ جنون کی حد تک پیار کرتے تھے۔ موت کی شفافیت ایک شریف النفس پاکیزہ انسان کو نگل گئی۔ نہ زمین کانپی، نہ ڈبونے والے کے ہاتھ۔ تمام ثبوت مٹا کر انہوں نے نہایت افسوسناک طریقے سے سارے حالات پولیس کے گوش گزارے۔ پولیس کے مطابق ان کا پاؤں پھسلا تھا جس کے باعث وہ اوندھے منہ گرے اور بچ نہ سکے۔ خوشبو سے دم گھٹنے کے باعث موت ہو گئی۔ شارف ابدال کا انڈر گراؤنڈ موجود کئی لوگوں سے رابطہ تھا، تبھی وہ آسانی سے بچ گئے۔ عالیہ بیگم اور معیز کی زندگی اجڑ گئی تھی، لیکن شارف ابدال نے اس اجڑی زندگی کو نہایت دردناک بنا دیا۔ معیز 10 سال کا ہو چکا تھا۔ عدت گزری تو ذریعہ معاش کی فکر ہونے لگی۔ شارف ابدال نے نکاح کی آفر سامنے رکھی، لیکن عالیہ بیگم نے انکار کر دیا، جس کا بدلہ انہوں نے زیادتی کر کے نکالا۔ وہ ظالم وحشی تھا، اس کے لیے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے کسی کی عزت لوٹ لینا عام سے کام جیسا تھا۔ عالیہ بیگم کو برسوں کی بیمار عورت بنا دیا گیا۔ رؤف صاحب کے خاص آدمی مائیکل کا منہ بھی پیسے سے بند کر دیا گیا۔ عالیہ بیگم کس سے مدد مانگتی، کوئی بھی سہارا نہیں بچا تھا۔ شارف ابدال نے ان کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ معیز سے مشفقانہ رویہ تھا، لیکن ماں کی باتیں معیز کو خوف میں مبتلا رکھتی۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے عالیہ بیگم سے شادی کا اعلان کر دیا۔ عالیہ بیگم کی لاکھ حیل و حجت کے بعد بھی نکاح نہیں رکا تھا۔ ایک قاتل، ریپسٹ، وحشی انسان کی بیوی بن کر وہ ہر پل اذیت میں گھر گئی تھی۔ معیز کی ذات ان کے لیے ٹھنڈی ہوا کی مانند تھی۔ ایک رائل فیملی کی لڑکی سے زیادتی کی بنا پر ان پر پولیس کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ کیس ابھی عدالت میں درج نہیں ہوا تھا۔ پولیس کو رشوت دے کر انہوں نے منہ بند کرنا چاہا، لیکن معاملات بگڑنے لگے تھے۔ لڑکی کی فیملی کی طرف سے دباؤ تھا، لیکن پولیس نے دونوں کا ذاتی معاملہ کہہ کر رفع دفع کیا۔ جگہ مقام کوئی بھی ہو، پیسہ ہر جگہ بولتا ہے۔ معیز کو لیے وہ لاہور آ گئے، جہاں انہوں نے پیسہ لگا کر آرٹ جیکٹس کی بنیاد رکھی۔ عالیہ بیگم اپنی اولاد کی دوری پر تڑپ اٹھی، لیکن مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے آپ کو صحت و چست رکھنے کے لیے وہ کئی ادویات استعمال کرتے آ رہے تھے۔ یہ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو بڑھتی عمر کے باوجود آپ کے چہرے کے خد و خال کو مناسب رکھتی ہے، انہیں لٹکنے نہیں دیتی، جو ڈرگز کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں اور جو سکون آور بھی ہوتی ہیں۔ یوں وہ دوائیاں انہیں زوار علوی صاحب کے قریب لے آئی تھیں۔ معیز کو شارف ابدال پر تھوڑا شک تھا، لیکن اپنی کمزور شخصیت کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکا۔ ماں کو وہاں چھوڑنے کا بہانہ پرفیوم ہاؤس بنا تھا۔ اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوا۔ اپنی دبتی شخصیت کے باعث یہاں بھی کئی مرتبہ اسے ہراساں کیا گیا۔ شارف ابدال کو کئی بار آگاہ کیا، لیکن ان کے لیے یہ خاص بات نہیں تھی۔ معیز رؤف کئی بار شارف کے ہاتھوں زدوکوب ہوا، کئی بار بے دردانہ طریقے سے اسے مارا جاتا۔ ماں کے لیے تڑپتا تو کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ مار کھا کھا کر وہ سخت جان ہو گیا تھا۔ کالج سے یونیورسٹی کا سفر شروع ہوا، جہاں شام علوی ملا تھا، جو اس سارے حبس زدہ ماحول میں ایک کھلی ہوا لگا جو بری طرح لڑکوں کو پیٹ رہا تھا۔ اسے ایسا ہی تو بننا تھا جو دوسروں کو مارنے سے نہ ڈرے، جو 6 لڑکوں پر بھی بھاری رہے۔ دوستی کا ہاتھ معیز نے ہی بڑھایا تھا۔ وہ اسے اپنی طاقت سمجھنے لگا تھا جو اسے شارف کے چنگل سے آزادی دلوا دے، لیکن اسے پہلے ہی قسمت نے شام کو چھین لیا تھا۔ شارف ابدال کی نگاہ سے یہ دوستی بھی اوجھل نہیں رہی تھی۔ حال: بھابھی جی، آپ سے ملنے کوئی دوست آیا ہے۔ مشل جو ابھی فریش ہوئی تھی جھٹکے سے مڑی۔ اجی دروازے میں ہی استادہ تھی۔ آہن کا آج امپورٹنٹ شوٹ تھا، وہ صبح ہی نکل گیا تھا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ بالوں کو سنوار کر اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا، اور یہ پہلی بار تھا جب غیر محسوس طریقے سے اس نے یہ عمل دہرایا تھا۔ کل رات آہن کے بخشے گئے مان، محبت، عزت نے اسے ایک رات میں ہی مغرور بنا دیا تھا۔
निखरी सी वो आज मुकम्मल आहिन के रंग में रंगी थी। बदबूदार हिसार जो हर वक्त महसूस होता था आहिन की खुशबू में बदला तो सांसें भी हमवार होने लगी थी। सद शुक्र था कि वो शख्स यहाँ नहीं था, वरना वो उस बदतमीज से नज़र भी नहीं मिला पाती जिसने अपनी मोहब्बत की अनोखी रमज से आगाह किया था। चेहरे पर फैली सुर्खी गवाह थी, आहिन अलवी मिशेल को ज़ेर कर चुका है। मोहब्बत का फसूं सर चढ़कर बोल रहा था। महकती आहिन के रंग में रंगी वो नाजुक चप्पल सफ़ेद पाँव में उड़सती नीचे की जानिब बढ़ने लगी। लबों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट थी, आज हर चीज़ खास लग रही थी। चच्ची से मिलकर वो ड्राइंग रूम में आई जहाँ असद बराजमान था। मिशेल का रंग फक हुआ जबकि हथेलियाँ पसीने से भीग गई। तुम यहाँ कैसी हो मिशेल? वो कदम लिए उसकी जानिब आया जब वो पीछे हुई। मैं ठीक, तुम बताओ? वो कुछ फासले पर बैठ गई। काफ़ी खूबसूरत हो गई हो लगता है, आहिन अलवी की हमराही में अच्छा वक्त गुजर रहा है। असद ने बात का आगाज़ किया। मिशेल के चेहरे पर नागवारी उभर आई। उसका दुपट्टा लेना, हल्का सा शफाफ आसमानी सूट पहनना असद की तबीयत को सरूर बख्श रहा था। वैसे एक्टर की बीवी हो, दुपट्टा तुमने दादियों की तरह ले रखा है। कहीं मशहूर एक्टर आहिन अलवी मौलवी तो नहीं है? नहीं, मैं मौलवी नहीं हूँ। आहिन की भारी आवाज़ सुनती वो झटके से मुड़ी जबकि चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अपने खूबरू से हुलिये में वो बाल सेट किए आगे आया। असद उसकी शख्सियत से मरऊब हुआ था। आहिन ने असद को नज़रअंदाज किए गहरी सी निगाह मिशेल अलवी पर डाली जो इस रंग में काफ़ी खिली खिली थी। मोहब्बत के मीठे रंग उसके चेहरे पर मुकम्मल खिले थे। मिशेल का दिल धड़क गया। मेरी बीवी को दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता है। इसे दुपट्टा ओढ़कर कामलियत का एहसास होता है। अपना मलकोती हुस्न, खूबसूरत बाल अब सिर्फ आहिन अलवी की हमराही में नुमाया करना पसंद है और आहिन अलवी को अपनी बीवी की इस अदा से बहुत गहरी मोहब्बत है। उसके कंधे के गिद्ध मजबूत बाजू फैलाकर अपने साथ की यकीन दिलाता वो मिशेल अलवी के दिल की दुनिया तह बाला कर गया था। वो उसे मोहब्बत से नवाज रहा था, यानी उसे मिशेल अलवी की इज्जत का पास रखना आता था। वेल, ये तो अच्छी बात है। असद नागवारी छुपाए हाथ आगे करके जिसे आहिन ने गर्मजोशी से थामा। मिशेल ने बताया था आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। आहिन ने बात का आगाज़ किया और मिशेल के पहलू में विराजमान हो गया। मिशेल का चेहरा अब भी हल्का सफ़ेद था। हमारा ताल्लुक दोस्ती से आगे का था। खैर, किस्मत की बात। ताज्जुब से सर हिलाकर उसने बात अधूरी छोड़ी। आहिन ने बमुश्किल ज़ब्त किया था। हाँ होगा, लेकिन वो माजी की बात है, जबकि मिशेल का हाल मुस्तकबिल सब कुछ हूँ। क्यों मिशेल? अबरू हल्की सी उचकाकर उसने मिशेल का हाथ थामा जो लर्ज रहा था। आहिन ने अंगूठे का लम्स हाथों पर बखेर दिया। मिशेल सनसना उठी थी जबकि असद से यह रोमानवी मंजर बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ। अज्जू ने सेंट्रल टेबल पर लवाजमात सजाए तो मिशेल ने गैर महसूस तरीके से हाथ छुड़वाना चाहा। भाभी जी, आपके लिए कुछ लाऊं? मिशेल नाश्ता नहीं किया। आहिन ने मुड़कर उसे देखा। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। असद की मौजूदगी को वो जैसे दोनों फरामोश कर चुके थे। अज्जू भैया, आप नाश्ता लगाएं, हम मिशेल के दोस्त को रुखसत करके कुछ देर में आते हैं। हद है मिशेल, ऐसे लापरवाही बरतना अच्छा नहीं होता। उसने दोनों हाथ जकड़े। वो बेकरार हुआ। असद ने हैरत से सर उठाकर मिशेल को देखा जो सटपटा कर रह गई थी। जी भैया, अभी लगा देते हैं, आप ये फ्रेश जूस लें। आहिन ने आदाब मेज़बानी निभाई जबकि मिशेल से उसका मीठा अंदाज हजम करना मुश्किल हुआ। इतने दिन से वो साथ थे, कभी उसने खाने का कभी पूछा तक भी नहीं था। श्योर, आप नाश्ता कर लें, लेकिन जाने से पहले क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? वो पेन और छोटी सी पॉकेट डायरी लिए उसकी जानिब आया। कमाल है, आज के दौर में भी लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। आहिन ने सर झटक कर पेन थामा। हम जैसे लोग जब किसी फेमस सेलिब्रिटी को सामने देखते हैं तो ऐसे ही मिडिल क्लास हरकतें करते हैं। असद के बरजस्ता जवाब पर उसने एक तिरछी निगाह मिशेल पर डाली जो उंगलियां मसल रही थी। आहिन ने एक कॉर्नर पर अपने साइन किया। असद ने एक बॉक्स वाला बैग उसकी जानिब बढ़ाया। ओह, थैंक यू सो मच। आहिन ने वो बैग थाम लिया था जिसमें शायद उन दोनों के लिए गिफ्ट था। कुछ देर में असद एक गहरी निगाह मिशेल पर डालकर वहाँ से निकला। मिशेल ने भारी बोझल सा सांस खारिज किया और आहिन को देखा जो शौक नज़रों से उसे घूर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो सरापा सवाल बनी। दराज पलकें साया फिगन हुई जबकि खूबसूरत सी रात की दिल फरेबियाँ दोनों को महका गईं। तुम इस रंग में काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो लगा था मेरा लाया सुर्ख लिबास ही तुम पर खूबसूरत लगेगा, लेकिन ये शफाफ सा रंग भी बुरा नहीं है। बॉक्स रखता वो मिशेल की जानिब आया। लहजे में मफकूद नखुवतपन मिशेल को भाया था। उसने कदम पीछे लिए। गाल सुर्खी में अटकर तपने लगे। फासला सिमटा तो वो दीवार के साथ लगी जबकि आहिन ने दीवार पर भारी हाथ रखकर उसे कैद कर लिया।
گزری رات کا حسین فسانہ جتا رہا ہے کہ مشل الوی کے دل میں آہن الوی کی محبت کی کوپل پھوٹ پڑی ہے۔ مشل نے دوپٹہ مٹھی میں جکڑ لیا جبکہ ننھی سی ناک سرخ ہونے لگی۔ پیچھے ہٹو، بہت بے باک ہو تم، لڑکھڑاتی سی بولتی وہ لب پھیلانے کا موجب بنی۔ اس کا شرمایا گھبرایا روپ آہن کو سرشاری کی جانب دھکیل رہا تھا۔ ہاں، بے باک بنانے کی وجہ بھی تم ہو۔ مشل کی جھکی نظر کئی میٹھی رت کی جانب بلا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا قریب جھکا۔ ان کی جھکی نظر کو جو آج دیکھا، احساس ہوا شرم و حیا کسے کہتے ہیں۔ مشل کو لگا وہ اس لمحے میں قید ہو گئی ہے۔ بھوک، پیاس، نیند، ڈر، خوف جیسے سب اڑن چھو ہوئے۔ یاد رہا تو صرف آہن الوی اور اس کی شریر سی گستاخیاں۔ اس کے حصار میں سمٹی وہ گھبرائی سی ارد گرد دیکھتی راہ فرار چاہ رہی تھی۔ یک لخت وہ بازو کے نیچے سے نکلتی باہر کی جانب بھاگی۔ دوپٹہ شانوں پر پھسلتا لمبے ڈائی سنہری بال نمایاں کر گیا۔ آہن نے لمبے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنایا اور اپنی جانب کھینچا۔ آہن الوی کا حصار اور نگاہ اتنی کمزور نہیں کہ کوئی پلک جھپکتے فرار ہو جائے۔ آہن چھوڑو، بال گرفت میں ہونے کی وجہ سے گردن ہلکی سی پیچھے ڈھلکی۔ آہن نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ناک کے قریب کیا۔ سوندھی سی خوشبو نتنوں سے ٹکراتے دل کو کئی میٹھی راہوں کی جانب بھٹکانے لگی۔ نم ہتھیلیوں سے وہ وہاں سے بھاگنے کے در پہ تھی۔ آہن چھوڑو، مجھے بھوک لگی ہے، خشک لبوں سے بولتی وہ ہلکا سا آگے ہوئی جب آہن کی سرد سرگوشی نے ساری دل فریبیوں کو تلخیوں میں بدل دیا۔ اسد کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ قریب آ کر گردن کے گرد بازو لپیٹے اس نے مشل کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ گردن پر دباؤ نے وجود میں سنسناہٹ توڑا دی۔ وہ ساکت کھڑی رہی جبکہ آنکھوں میں غیر یقینی تھی۔ اس کی خاموشی پر آہن نے لب بھینچ کر خود کو کوسا۔ فکر مت کرو، میں کوئی شکی مزاج انسان نہیں ہوں۔ اس کی سرسراتی آواز پر اس نے پلکیں جھپکی۔ پھر یہ سب کہنے کا مقصد؟ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے ایکس کو برداشت نہیں کرتا اور میرا دل چاہ رہا تھا تمہارے اس ایکس کا گلا دبا کر اسے تڑپا تڑپا کر مار دوں، جیسے زاہد بٹ کو مارا، لیکن اسے تمہارے صدقے معاف کر دیا۔ وہ میرا ایکس نہیں ہے، لیکن وہ تو یہی سمجھتا ہے نا، تو سمجھنے دو۔ اب تم ہی ہو میری زندگی میں لاکھ گناہ گار، لاکھ بری ہو سکتی ہوں، لیکن میں اس رشتے میں دیانت دار ہوں۔ اپنی ذات کی صفائیاں دینے والا شخص دل میں کچھ راز چھپائے ہوتا ہے۔ میں نے کوئی راز نہیں چھپایا، لیکن تمہارے ایکس نے چھپایا ہے۔ خیر، وہ راز بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ آہن، سٹاپ اٹ، آزاد کرو مجھے، اور اگر نہ کروں تو تم مجھے تنگ کر رہے ہو، وہ بمشکل بول پائی۔ میں تو تاعمر تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارے اس تنگ حصار میں نہیں رہنا چاہتی۔ رات کا فسانہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا، دن کے راز کچھ اور کہانی گھڑ رہی ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے تو کھلی منافقت لگتی ہے۔ مشل کان کی لوؤں تک سرخ پڑی جبکہ اس کی بے باکی پر دل شدت سے دھڑکا۔ آہن، وہ محض یہی کہہ پائی جبکہ اس کی گہرے سے طنز پر مشل کی آنکھ نم ہوئی۔ آہن کو ایک بار پھر اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا۔ پل میں اس کا رخ موڑ کر سامنے کیا اور اس کے آنسو کو انگوٹھے سے رگڑا اور دونوں ابرو کے درمیان لب رکھ کر پیشانی سے ماتھا جوڑ لیا۔ تم آنسو مت بہایا کرو، میں تم سے لاکھ نفرت برت لوں لیکن تم مجھے عزیز ہوتی جا رہی ہو۔ تمہاری کی گئی سب زیادتیوں کے باوجود بھی میرا دل تمہارے معاملے میں بے اختیار ہو گیا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ گستاخی مجھ سے ہو چکی ہے۔ تمہاری محبت چند عرصے میں رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی ہے۔ ان قریب تم میرا جنون نہ بن جاؤ۔ مشل نے پیشانی جدا کر کے اس کے سینے پر ٹکائی۔ پر مجھے اب تم اچھے نہیں لگتے۔ ایک زوردار پنچ اس نے دل پر مارا تھا، وہ مدھم سا قہقہا لگا گیا۔ اس کی نخوت بھری آواز میں کی گئی محبت کی نفی بھی آہن کو بھا رہی تھی۔ میں تمہیں اچھا پیارا تمہارا سب لگوں گا۔ ناشتہ کرتے ہیں، پھر تمہارے ایکس کا گفٹ بھی دیکھیں گے، نہ جانے کون سا دل چرانے والا تحفہ لایا ہوگا۔ اسے سامنے کیے وہ آنکھوں میں اپنا عکس سموتے ہوئے بولا۔ مشل نے ایک اور پنچ اس کے سینے پر مارا تو آہن نے کلائی جکڑ کر اسے گھورا۔ مشل نے کندھے اچکا کر چہرے پر معصومیت طاری کی تھی۔ ماضی معیز ہاسٹل میں مقیم ہوا تو جیسے اسے کھلی فضا میں سانس لینے کا روزن مل گیا۔ شارف ابدال اس کے ہر معاملے کی خبر رکھتے تھے۔ زوار الوی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو شارف ابدال کے لیے بھی در واہ ہو گئے۔ ان کا پہلا شکار ابیحہ کے بعد شبانہ بیگم تھی۔ ابیحہ مراد کو شارف ابدال کی وجاہت نے مسمرائز کیا تھا، جبکہ شبانہ بیگم کو ان کی دولت نے متاثر کیا۔ مہتاب اس سب سے گھبرانے لگی تھی۔ عالیہ بیگم نے خفیہ طریقے سے پولیس سے رابطہ کیا۔
تبھی شارف ابدال کو واپس فرانس جانا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کا تیسرا شکار مہتاب علوی ہاتھ سے مچھلی کی طرح پھسل گئی۔ وہاں کے معاملات کو انہوں نے مائیکل کی مدد سے حل کیا اور عالیہ بیگم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ معیز ان دنوں ہاسٹل میں ہی مقیم تھا۔ معیز سے ان کو اتنی بہادری کی امید نہیں تھی۔ وہ عالیہ بیگم کو تہہ خانے میں قید کرتے علوی ہاؤس کی جانب روانہ ہوئے۔ اس تہہ خانے کا راز شارف کے علاوہ اشرف کو پتہ تھا۔ معیز رؤف اس گھر میں بہت کم رہا تھا، تبھی لا علم رہا۔ شارف مجھے معاف کر دو، مہتاب نے بہت غلط کیا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن معیز سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ شارف ابدال کے دل و دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے جبکہ چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ شارف کا پہلا سوال ہی زوار علوی نے ماتھا مسلا۔ وہ میں نے پھاڑ دیا تھا۔ واٹ آر یو میڈ کہ تم نے نکاح نامہ پھاڑ دیا؟ وہ کاپی تھا، اصلی نکاح نامہ معیز کے پاس محفوظ ہے۔ شارف پلیز مجھے معاف کر دو، مہتاب اب سے تمہاری امانت ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے مستقبل کے حوالے سے کچھ خواب تھے، میں بلکہ یہی چاہتا تھا کہ تمہارا اور مہتاب کا نکاح ہو تاکہ ہمارا تعلق اور مضبوط ہو جائے، لیکن وہ اب میری بیٹیوں جیسی ہے زوار، ایسا دوبارہ مت سوچنا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر زوار نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ وہ جانتے تھے مقابل موجود شخص کو کیسے ڈیل کرنا ہے، داؤ پیچ کھیلنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو کیا تم رخصتی چاہتے ہو؟ لیکن میں رخصتی نہیں چاہتی، یہ نکاح میری مرضی سے ہوا تھا تو رخصتی بھی میری مرضی سے ہوگی۔ مہتاب کی آواز سن کر زوار طیش سے مڑے جبکہ شارف ابدال نے اس کی اکڑ کو بغور جانچا۔ یہ ان کی توقع کے خلاف تھا۔ آپ نے میری دوست کو برباد کر دیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ درندے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری فیملی تباہ کاریوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شارف پر جھپٹی جب زوار علوی نے اسے کھینچ کر دور کیا۔ زمین بوس ہوئی، وہ بمشکل اپنے حواس قائم رکھ پائی۔ زوار بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، یہ تو نرم و نازک سی ہوتی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مہتاب کو دونوں کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ ان کے لمس پر تڑپتی وہ دور ہوئی جس کے چکر میں شارف کے ہاتھ جھٹک گئے۔ وہ لب بھینچتے بمشکل ضبط کر پائے تھے۔ معیز کو بلاتا ہوں، وہی آپ سے ڈیل کرے گا۔ کیسی ڈیل؟ میں کوئی گری پڑی شے نہیں ہوں۔ میرا باپ اپنی عزت کا سودا کر سکتا ہے، لیکن مجھ میں ابھی تھوڑی سی غیرت باقی ہے۔ معیز سے نکاح میری مرضی سے ہوا ہے تو باقی فیصلے بھی میری مرضی سے ہوں گے۔ زوار علوی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا جبکہ شارف ابدال نے گہرا سانس کھینچا۔ اتنی بدلحاظ، اتنی بدتمیزی کہاں سے سیکھی تم نے؟ زوار کنٹرول کرو، شارف آگے آئے۔ نہیں شارف، اس نے تم سے بھی بدتمیزی کی، ہر ایک کے ساتھ میں برداشت کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو شارف کون ہے؟ ہمیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پر لانے والا شارف ابدال ہے، اور تم اسی کے ساتھ مغالطات بک رہی ہو۔ شبانہ بیگم بھی شور سن کر وہاں آئی۔ مہتاب کی چند دن کی بڑھتی بدتمیزی سے وہ بھی تنگ آ چکی تھی۔ شارف، آج سے مہتاب کی ذمہ داری تمہاری ہوئی، تم اس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرو۔ میں اس گستاخ لڑکی سے اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی رخصتی کا فیصلہ بھی تمہارا ہوگا۔ مہتاب کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا باپ کیا اتنا سفاک تھا؟ دولت کی ہوس میں اتنا پاگل تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو کسی غیر کے ہاتھ میں تھما رہا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی پاپا کہ آپ اس حد تک گریں گے، آپ ایک غیر شخص کے حوالے کرنے میں بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ میری ذمہ داری سے بری و ذمہ ہوتے ہیں تو میں بھی آج سے آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ مہتاب علوی یتیم ہو گئی، مہتاب کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور تم شارف ابدال، ایک دن تمہارا چہرہ میں ضرور سب کے سامنے لا کر رہوں گی، اور جس دن تمہارا چہرہ سب کے سامنے آیا میرا یہ نام نہاد باپ بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تن فن کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ آنسو گال بھگوتے چلے گئے جبکہ وہ کانپتے بدن سے زمین بوس ہوتی چیخی تھی۔